السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل اور بڑی عزت اور اکرام کے لائق علماء کرام اور پردے کے پیچھے تشریف فرما حضرات فاضلات و فارغات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جو یہ سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا کہ مختلف وقفوں سے علماء کرام اور فاضلات کو جمع کیا جاتا ہے اور پھر اس پر غور ہوتا ہے کہ جن میدانوں میں ہم کام کر رہے ہیں اس میں ہم اور کارکردگی میں اور کیسے اضافہ کر سکتے ہیں، اس کی نافعیت کو، اس کی تاثیر کو کیسے بڑھا سکتے ہیں، اور پھر اس پر بھی غور ہوتا ہے کہ بدلتے ہوئے حالات میں کام کے کتنے نئے نئے میدان پیدا ہو چکے ہیں جن میں کام کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے اور اثر بھی بہت زیادہ ہوگا، اور جن کی ضرورت بھی شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی ہے، جن میں کام کرنے سے اہل علم کی نافعیت اور امت پر ان کے اثرات میں بہت اضافہ ہو جائے گا اور علماء کی طاقت بہت بڑھ جائے گی۔ ایسی مختلف چیزیں امت کے مختلف میدانوں میں جو افراد کام کر رہے ہیں ان کے تجربات کو سب کے سامنے لایا جاتا ہے، ان کے دماغ میں جو نئی نئی تجویزیں آ رہی ہیں، پہلو آ رہے ہیں، ان کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ تو بہت ہی مفید سلسلہ ہے۔ زمانے پر جتنی زیادہ نظر ہوگی، تقاضوں پر جتنی زیادہ نظر ہوگی، اتنا ہی ہماری صلاحیتیں کھلیں گی۔ نہیں اس آدمی کے اندر زبردست صلاحیتیں ہیں، لیکن جیسا اس کو ماحول ملتا ہے اس حساب سے صلاحیتیں کھلتی ہیں۔ جیسے ہم گھسیں گے، داخل ہوں گے، تو یوں آپ صحابہ کرام کو دیکھیں گے تو ان کی جو عام زندگی تھی حضور کے آنے سے پہلے، زراعت تھی یا تجارت تھی، عام مصروفیات تھی ان کی، کوئی زیادہ ان کا کچھ میدان نہیں تھا، ایسی انفرادی زندگیاں تھیں بھی۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد، کار دعوت شروع کرنے کے بعد، پھر وہ جامع انداز سے جو آپ نے عرب قوم کی تربیت کی اور ساری دنیا کو بدلنے کا ایک نظام شروع کیا، تو وہی سادے سیدھے عرب کے جو لوگ تھے اس میں بڑے بڑے مفکرین پیدا ہو گئے، بڑے بڑے سپہ سالار پیدا ہو گئے، بڑے بڑے منتظمین پیدا ہوئے۔ ایسا لگا کہ صلاحیتوں کا زبردست ایک
خزانہ وہاں اللہ نے چھپا کے رکھا تھا۔ تو وہ صلاحیتیں کیسے وجود میں آئی؟ جب مختلف میدانوں میں قدم رکھا جاتا ہے تو انسان جو ہے نا اللہ کا خلیفہ ہے، یہ غضب کی چیز ہے، یہ دیکھنے میں 5 ساڑھے 5 فٹ کا ہے، لیکن ایسی ایسی صلاحیتیں ہیں کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ انہونی کو ہونی بنا دیتا ہے انسان، حالات اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ مسلسل غور کرتے رہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں، کیا تقاضے ہیں، کیا طلب پیدا ہوئی ہے۔ اور جب کسی چیز کی طلب پیدا ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ رسد کا بھی انتظام کرتے ہیں، اسی طرح کی شخصیات پیدا کرتے ہیں، اسی طرح کی صلاحیتیں پیدا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ طلب جو ہے ایجاد کی ماں ہے بولتے ہیں۔ تو ہمارے اطراف جیسی جیسی ضروریات پیدا ہو جاتی ہیں ویسی صلاحیتیں آ جاتی ہیں ہمارے اندر جب ہم اس میں آگے بڑھتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت ہی بہترین نظام ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کریں، نئے نئے میدانوں میں ہم جو ہے ہمت آزمائیں۔ اور ہمارے لیے آسان اس لیے بھی ہے کہ ایمان والے اللہ پر نظر رکھ کے کام کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں پہ تو نظر نہیں ہوتی، اور اللہ کے لیے تو کچھ ناممکن نہیں ہے۔ پختہ ارادے کرنا، آخری حد تک کوشش کرنا، پوری عقل پوری صلاحیت لگانا ہمارا کام ہے، باقی نتائج پیدا کرنا اللہ کا کام ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ پختہ ارادہ کرو، آپ کا کام ہے، اس کے بعد اللہ کے حوالے کر دو، تکمیل وہ کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہم کو ایسی ہمت عطا فرمائے کہ ہم کاموں میں اضافہ کرتے چلے جائیں، اور اللہ ہم کو زمانے کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے قبول فرمائے۔ تو اس عاجز کو جو عنوان دیا گیا تھا، کہ کل بھی میں نے مذاکرہ کیا ہمارے مفتی صاحب سے، تو اس میں 2 قسم کی باتیں آئیں۔ ایک تو یہ کہ سماجی جو کام ہیں، ملی اور سماجی کام ہیں، مختلف قسم کے ملی اور سماجی ادارے اور تحریکیں اس وقت امت میں چل رہی ہیں، دیندار مسلمانوں کی طرف سے بھی، عام مسلمانوں کی طرف سے بھی۔ تو اس میں بہت زبردست امکانات پیدا ہو گئے ہیں ہماری فارغات کے استعمال کے، ان کی صلاحیتوں کے بھرپور استعمال کے بہت امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ تو اس کی طرف توجہ دلائی جائے کہ ہم کس کس طرح سے کام کر سکتے ہیں ہماری فارغات۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بعد میں کہا گیا کہ اللہ سے تعلق کتنا ضروری ہے۔ ہمارا جو دینی تعلیم کا جو بھی کام ہے، مدارس کا، مکاتب کا، ان کاموں میں لگ کر ہم تعلق مع اللہ بنانے کے سلسلے میں کمی کوتاہی کا شکار نہ ہوں، اس کی اہمیت پہ بات ہو۔ یہ بھی بعد میں عنوان مجھے دیا گیا۔ تو اس وقت یہ 2 باتیں کرنی ہیں، لیکن چونکہ زیادہ جو ہماری فارغات ہیں، عالمات ہیں، وہ پڑھنے پڑھانے میں ہی لگی ہوئی ہے، مکاتب کے لیول سے یا مدارس کے لیول سے، اس لیے پہلے اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے جس کام میں پہلے سے لگے ہوئے ہیں، اچھا خاصا وقت صلاحیت اس میں لگ ہی رہی ہے، تو اس پہ ہم توجہ دیں تو بہت جلدی نفع ہوگا اور زیادہ نفع ہوگا۔ تو پہلی چیز یہی ہے کہ ہم جو مکتب چلا رہے ہیں اور جو مدرسہ چلا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے، غور سے اچھا دل لگا کے کہ ہم جو مکتب چلا رہے ہیں، علماء اکرام بھی، حفاظ بھی مکاتب چلا رہے ہیں، مساجد میں، دیہاتوں میں، یہاں وہاں، یعنی چھوٹے بچے بچیوں کی تعلیم مکتب کے ذریعے سے۔ تو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ بہت محنت ہو رہی ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ مکاتب پہ محنت ہو رہی ہے، اس میں قربانیاں بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے امت کو نفع بھی بہت ہو رہا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو بھی ہو رہا ہے اللہ ہی ہم سے کرا رہے ہیں، جو قربانیاں دینے کی اللہ توفیق دے رہے ہیں،
اس پہ پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بار بار جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کام کو کوئی بھی صحیح سے صحیح انداز میں کریں۔ جب گائے پال رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ دودھ نچوڑنا، یہ کیا کہ تھوڑا نچوڑ کے چھوڑ دینا۔ جب کام کر ہی رہے ہیں تو اس کا مقصد حاصل ہو۔ تو جو ہمارے مکاتب چاہے لڑکیوں کے چلا رہے ہوں، خواتین یا لڑکوں کے چلا رہے ہوں، ہمارے ذہن میں کہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ تو اس کا مقصد جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہماری نسل کا ایمان باقی رہے۔ بنیادی مقصد ان کا ایمان باقی رہے، اور ان کا ایمان اتنا طاقتور بن جائے کہ جو ابھی وہ چھوٹے بچے ہیں مگر وہ انٹر میں جائیں گے، انٹرمیڈیٹ 10ویں کے بعد کی تعلیم میں جائیں گے، پھر کالج میں جائیں گے، یا پھر کمائی کی دنیا میں جائیں گے، تو دنیا میں کیا ہے، انکار خدا، انکار مذہب بہت عام ہے اور بہت تیزی سے بڑھتے جا رہا ہے الحاد ان دنوں میں۔ جیسے جیسے دجالی دور آگے بڑھ رہا، الحاد، مادیت پرستی، روحانیت کا انکار، الحاد نئی نئی شکلوں میں بہت تیزی سے پھیل رہا۔ اور پھر ہم ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں پر جو ہے شرک کو پوری پلاننگ کے ساتھ ایک ایک ہندوستانی کی رگ رگ میں اتارنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، بہت بڑے پیمانے پر اس کے منصوبے ہیں، ٹارگٹ ہے اس میں مسلمان کہ بھئی ان کو توحید سے ہٹایا جائے، دین شرک اور شرک کی تہذیب میں لایا جائے۔ وہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ بھئی اپنے آپ دھرم پہ رہو مگر ہندوستان کی تہذیب اختیار کرو بولتے ہیں ہم لوگ، اور تہذیب کی ایسی تشریح کرتے ہیں کہ اس میں ہمارا مذہب ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ ہمارا ایمان ہی نہیں رہتا۔ وہ لوگ بولتے ہیں نہیں آپ مسلمان رہو، مگر رام جی کو مانو، شخصیت کو، علاقائی شخصیت ہے یہ، ہماری قوم کی علامت ہے یہ، شری رام اور شری کرشن کو جو ہے آپ مانو۔ اس میں وہ لوگ مثال دیتے ہیں انڈونیشیا وغیرہ کے مسلمانوں کی کہ وہ لوگ مسلمان بھی ہیں لیکن وہاں قومی شخصیات کے حساب سے ان کو مانا بھی جاتا ہے، ان کا تہوار بھی کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال مختلف ان کے بولنے کے انداز ہیں۔ تو وہ تہذیب کے نام پہ پوری قوم کو، ہماری نسل کو مشرک بنانے کی پوری قوت ہے، اور اتنی قوت سے اطراف شرک کا جشن من رہا ہے۔ یعنی عیدیں جو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی اتنی شان سے ہوتی ہیں، اور ہمارے گلیوں میں گھس کے ہمارے مسجدوں کے پاس سب وہ لوگ پتلے اتلے اپنے بٹھا دیتے ہیں، ہمارا چندہ لے کے وہ عید کے موقع پر جو ہے بٹھاتے ہیں وہ لوگ سب۔ تو اس کا اثر جو ہوگا ہمارے بچوں کو ایمان بچنا بہت مشکل ہے۔ تو پہلا مقصد کیا ہے ہمارے مکاتب کا جو ہونا چاہیے، ہاں ملا دیا یہ ذرا وہ ہے کیا نا، الحمدللہ اینو ہے ذرا ایسیڈیٹی ہو رہی، الحمدللہ۔ نہیں بس کا ڈال کے رکھو، ضرورت پڑ سکتی لو اس میں ڈال کے رکھو۔ مشہور آیت ہے، ہم لوگ خطبات میں پڑھتے رہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ایک زبردست آگ ہے اس سے بچاؤ۔ یہ نارا کے اوپر جو تنوین ہے تعظیم ہے، جہنم کی آگ بہت بڑی ہے، نکرہ اس لیے لایا گیا، ایک بہت بڑی آگ کا سامنا کرنے والے ہیں تمہارے گھر کے لوگ اور تم لوگ، جہنم کی آگ، اس سے اپنے کو بچاؤ، گھر والوں کو بچاؤ۔ پھر بتایا گیا کہ وہ آگ ایسی ہے، وہ پتھروں کو کھا جاتی ہے، وہ انسانوں کو کھا کے جلتی ہے، اور اس میں جو عذاب دینے والے فرشتے ہیں وہ بھی بہت ڈراؤنی ہیں، بھیانک ہیں، بہت بے رحم ہیں، بہت اللہ نے اس کو کھول کے دل میں اثر ہو جائے قوت سے بیان فرمایا۔
تو حضرت علی سے لوگوں نے پوچھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، کہ ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ قیامت کے دن فرشتے کھینچ کے لے جا رہے ہیں، فیصلہ ہو گیا جہنم میں، اور ہم جا کے پہنچ گئے، فرشتے کا گلا پکڑ لیے، یہ میرے بچے ہیں، اس کو نہیں لے جا سکتے، ان کو ڈھکیل دے، چھڑا لیں، کیسا بچائیں گے؟ وہ لوگ لے کے ہی جا رہے ہیں فرشتے، تو کیسے بچائیں گے؟ ہم کیا فرشتوں سے لڑ سکتے؟ کیسا بچائیں گے؟ تو فرمایا نہیں، ویسا نہیں ہے، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو دین کی تعلیم دو۔ دین کی تعلیم دو گے، جہنم کی پہلے سے ہی، جہنم کو ان کا علم ہے، جہنم کی کتنی بھیانک ہے، جہنم میں کیا چیزیں لے جانے والی ہیں، یہ سب کی تعلیم ہو جائے گی تو جہنم سے بچیں گے۔ تو مکتب کے تعلیم کی بنیادی جو ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہماری نسل جہنم میں نہ جائے۔ جہنم میں نہیں جانے کے لیے بنیادی چیز ہے ایمان بنے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کی ذات کا ایمان طاقتور بننا چاہیے۔ صرف ہم رٹا دے رہے کہ اللہ ایک ہے، پھر اللہ کی تھوڑی صفات رٹا دے رہے، تو اس سے تو نہیں بنے گا ایمان۔ اور وہ بچہ رٹ کے سنا دے گا، مگر جب وہ 10th میں جائے گا، انٹرمیڈیٹ میں جائے گا، تو وہ سب بچے گا نہیں۔ پھر اللہ ہے تو اللہ کا ایسا تعارف ہونا چاہیے کہ اللہ سے شدید محبت ہو جائے، اللہ کی عظمت طاری ہو جائے، اللہ کے احسانات کی پوری تصویر آنکھوں میں ہو، توحید کے دلائل نیچرل انداز میں، فطری انداز میں توحید کے دلائل ان کے اندر اتار دینا چاہیے۔ تو اللہ کا ایسا تعارف ہو کہ پھر بندہ اللہ کو بھلا نہ سکے، ایسی محبت ہو جائے، ایسا لگاؤ، اور اللہ کا ایسا تعارف ہو کہ اللہ کا ادب آ جائے اور اللہ کی اطاعت آ جائے۔ یہ جو ہم آیت مشہور پڑھتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کرے، لِيَعْبُدُونِي۔ تو اس کی تشریح جو صحابہ میں سب سے بڑے ترجمان القرآن جو ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تشریح کیا کی، لِيَعْبُدُونِي ای لِيَعْرِفُونِی کی اس کی تشریح۔ خاص طور پہ یہ انسان جو مخلوق ہم نے بنائی ہے، ان میں ہم نے ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں، ایسی ذہانت رکھی ہے کہ مجھے یہ پہچانے۔ ہم 70 پردوں میں چھپے رہیں گے، مگر انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے، لیعرفونی کی انہیں تشریح۔ اور لیعبدون کی ویسے بھی جو عبادت کے لفظ کی تشریح ہے ائمہ نے جو کی ہے، غایت الخضوع مع غایت المحبہ۔ عام طور پہ اردو کے حساب سے لوگ عبادت بولتے ہی سادہ مفہوم، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تلاوت کرنا، عبادت کی جو خاص شکلیں ہیں وہ ذہن میں آتی ہیں، لیکن مقصود کیا ہے وہاں؟ بندگی ہے، عبودیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ شدید درجے کی محبت میں ڈوب کر آخری حد تک اللہ کے سامنے بچ جانا، اللہ کے حکموں کے سامنے، یہ معنی ہے عبادت کے، غایت الخضوع مع غایت المحبہ۔ تو وہ حضرت ابن عباس کی اور یہ دو تشریح کو ملائیے، تو انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے، اس مخلوق کو، کہ اللہ کو اتنا اچھا پہچانے، اللہ کی خوبیوں کو، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو اتنی اچھی طرح پہچانے کہ شدید محبت ہو جائے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی فوجوں کو، اللہ کے جلال کو اتنا اچھا پہچانے کہ آخری درجے کی اطاعت آ جائے۔ محبت کے ساتھ اطاعت، دو چیزیں۔ تو ایسی معرفت، کہ ایسی معرفت، ایک طرف عظمت کا احساس، دوسری طرف انعامات اور اللہ کی خوبیوں کا احساس، جس کی وجہ سے اطاعت بھی کامل آ جائے اور محبت بھی کامل آ جائے، اس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو ہماری جو ہے تعلیم کا مقصد یہ ہو کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانوس ہو جائیں، اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت کا نقش بیٹھ جائے ان کے اوپر۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ آخرت پہ ایمان ہو انسان۔
قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ پر ایمان کا تذکرہ ہے تو وہاں پر آخرت کا ایمان کا ضرور تذکرہ مولانا منظور نعمانی نے اس کو لکھا ہے۔ اس لیے کہ جب تک آخرت پر ایمان تازہ نہ ہو اللہ پر ایمان کا فائدہ نہیں ہوتا، زندگی نہیں بدلتی۔ تو حساب کتاب کا یقین، حساب کتاب کا منظر صحیح کیفیت کے ساتھ، حشر کے دن کا پورا منظر صحیح کیفیت کے ساتھ، جنت دوزخ کا منظر صحیح تاثیر کے ساتھ، یہ سامنے آنا چاہیے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آپ کی جو ہے نبوت کی ان کی مختلف عمروں کے حساب سے دلیلیں دینا۔ اچھا ہمارے ذہنوں میں یہ بچے جو بیٹھا ہوا ہے نا، اکثر یہ تو چھوٹے بچے ہیں نا، مکتب کو آنے والا 7th والا بھی رہتا ہے، 8th والا بھی رہتا ہے، 10th والا بھی رہتا ہے، 6th والا بھی رہتا ہے۔ عام طور پہ ہمارے دماغوں میں کیا ہے، یہ تو چھوٹے بچے ہیں، ان کا دماغ کتنا ہے، ان کو زیادہ دلائل نہیں سکھائے جا سکتے، ان کے سامنے گہری گفتگو نہیں کی جا سکتی، ان کو خالی رٹا دینا، ان کو صرف کچھ سنتیں یاد دلا دینا، کچھ عبادتوں کا دعائیں پڑھنے کا عادی بنا دینا، یہ ہماری صحیح نہیں ہے سمجھ۔ آج کل کے جو بچوں کی ذہانت بہت زیادہ ہے، اور ان کا جو تعلیمی نصاب جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں، وہ آپ جو ہے پنجم کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، 7ویں کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ اس زندگی کے بارے میں، دنیا میں جتنے سسٹم چل رہے ہیں اس کے بارے میں اور سائنس کے بارے میں اتنی گہری باتیں پڑھتے ہیں، وہ اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں، بہت بڑی فلسفی ہے، ان کا دماغ بہت بڑا ہوتا ہے۔ علم شہریت جو پڑھتے ہیں، جو نظریات اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں سماج کو لے کے چلنے کے سلسلے میں، سائنسی، وہ اتنا زیادہ پڑھتے ہیں، ان کا ذہن اتنا بڑا ہوتا ہے۔ اتنا سب پڑھنے کے بعد اتنے بڑے دماغ والے بچوں کے سامنے ہم دین کے بارے میں سمپل باتیں بولتے ہیں نا، تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ دین بھی بہت چھوٹی چیز ہے، دنیا بہت بڑی چیز ہے، دنیاوی علوم نظریات بہت بڑی چیز ہے، اور یہ دین تو بہت ہی چھوٹی چیز ہے، معمولی چیز ہے۔ تو ہم اس کو بہت چھوٹا بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ وہ لوگ چھوٹے نہیں ہیں، بہت بڑے ہیں وہ لوگ، ان کا دماغ بہت بڑا ہے، زبردست بڑے بڑے نظریات پڑے ہوئے وہ لوگ، بہت گہری سوچ والا دماغ ہے ان کا، اور ہم کیا کر رہے ہیں، دین کو چھوٹا بنا دے رہے۔ ایک بڑے مفکر کا جملہ ہے، چونکہ جماعت کا تبلیغ کا کام جو ہے شروع میں میوات میں شروع ہوا، خالی ہر پہلو سے ان کی تائید نہیں ہے، ان کا جملہ ہے ان کا کہ میوات والے چونکہ دیہاتی تھے اور سیدھے سادے لوگ تھے، اب ان کو دین کو سمجھانا تھا، تو پورا سسٹم ہی ایسا بنائے کہ میواتیوں کو دین کے لیول پہ لانے کے بجائے دین کو لے جا کے میواتی بنا دیے، بہت ہی چھوٹا کر دیا دین کو، لیول اس کا چھوٹا کر دیا۔ تو ان کا یہ جملہ قبول کرے نہ کرے، ایک مثال سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ بچے چھوٹا دماغ ہے سمجھ کے ہم کیا کر رہے، دین کو ہی بہت چھوٹا بنا دے رہے ان کے سامنے، جبکہ ان کا دماغ اتنا چھوٹا نہیں ہے۔ چھوٹی جماعتوں سے ہی آج کل کیا ہے، صوبم چہارم سے ہی تعلیم کا انداز جو ہے وہ پڑھانے کا نہیں ہے، پروجیکٹ دیتے ہیں ان کو، ذہن کھولنے کی ترتیب ہے ان کی پوری تعلیم کی، ذہن کھولا جاتا ہے، اس میں کوئی چیز رٹائی نہیں جاتی۔ تو دین کے عقائد کے موضوعات پہ ان کا ذہن کھلنا، ان کو ایسا لگنا کہ اپنی میری عقل یہ بول رہی ہے اندر سے۔ تو مکتب کے تعلیم کا مقصد کیا ہونا چاہیے، ایمان بنے، اللہ سے اچھا تعلق، اللہ کی عظمت۔ ہم قرآن کا انداز دیکھیں، قرآن نے جو عقیدوں کو سکھایا ہے، اللہ کی عظمت، قرآن پہ غور کرنے کی بھی عادت نہیں ہے عام طور پہ، کس طرح سے مکی زندگی میں اللہ کی عظمت کو کیسے کیسے بیان کیا گیا۔ اب ہمارے کوئی بھی عام عالم ساتھی سے پوچھے کہ اللہ کی عظمت کے بارے میں ایک قرآنی آیات کی روشنی میں 1 گھنٹہ بیان کیجئے، تو نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے جو فطری انداز قرآن اور حدیث کا ہے، نبی کا ہے، اللہ کی محبت پہ 1-2 گھنٹے بیان کیجئے تو نہیں کر سکیں گے۔ وہ چیزیں مرتب طور کر کے ہمارے ذہن میں نہیں ہیں۔ تو جس انداز میں حضور نے صحابہ کا مزاج بنایا وہ سامنے ہونا چاہیے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مکتب میں بچوں کا ایمان فطری انداز میں بنے، پختہ ایمان بنے، تاکہ وہ آگے چل کے، اور ان کا یہ یقین بننا ہے کہ یہ دین حق ہے، یہ دین
ہر زمانے میں چلنے کے قابل ہے. تو عقائد اور ایمان بنانے کی ضرورت ہے. اصل مکتب کے تعلیم کی، اب ایک بچے کو پوری اچھی تجوید نہیں آتی مگر ایمان اس کا بن گیا تو یہ زیادہ اہم ہے دوزخ میں جانے سے بچنے سے، جبکہ پورے ایمان کو جلانے والی آندھیاں چل رہی ہر طرف. پورے بچے جا کے دنیا دار ہو جا رہے ہیں، مادہ پرست ہو جا رہے ہیں، آگے چل کے پوری سوسائٹی منافق بن رہی ہے. اب ایسے دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان کو گھول کے پلایا جائے، اللہ کے یقین کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کے احسانات کو، جنت کی طلب پیدا کی جائے، دوزخ کا ڈر پیدا کیا جائے. اور اجمالی طور پر جنت میں جانا ہے تو ہماری زندگی کا مقصد ہے ایک اچھی سیرت بنانا. اچھی سیرت بنانے کے لیے ہم دنیا میں آئے، اس لیے کہ جنت میں تزکیے کے بغیر نہیں جا سکتے. یہ اتنی چیز مکتب میں پیدا ہونے کی ضرورت ہے. اب ہو کیا رہا ہے، پورا زور ہمارا، وہ لوگ جو تھوڑا سا وقت لے کے آ رہے ہیں نا، پورا زور ہمارا تجوید پہ جا رہا ہے. دیکھو ہمارے جو مدارس ہے نا، مدارس کا تو مقصد کیا ہے، ائمہ پیدا کرنا ہے مساجد کے لیے. دیکھیں مساجد کو اچھے ائمہ ملیں گے تو پوری امت کو ہم پکڑ کے رکھ سکیں گے. تو مدرسوں میں جو تعلیم ہو رہی ہے، اب امامت کے لیے وہاں پہلی شرط کیا ہے، قرآن پڑھائے گا تو تجوید سے پڑھائے ذرا. تو مدارس کی تعلیم میں تجوید کی بہت اہمیت ہے، اس لیے کہ امام کی پہچان ہی قرآن میں تلاوت سے ہے. لیکن ہر مسلمان کو تو امام نہیں بننا ہے نا، جتنے بچے ان کو پہلے مسلمان باقی رہنا ہے ان کو. تو ایک امام کے لیول کی تجوید کے اوپر توجہ دے کے ہم ایمان پہ ہی ہم توجہ نہیں دیں گے تو ان کا بہت بڑا لاس ہوگا. ہاں ایمان بچانے کی، ایمان بنانے کی پوری محنت کے ساتھ پھر تجوید بھی پڑھا سک رہے ہیں، اتنی وہ لوگ اتنا وقت دے سک رہے ہیں تو پھر اس کی اہمیت ہے. ورنہ کتنے ایسے ہیں اچھی تجوید سے قرآن پڑھ کے منافق بنے ہوئے ہیں. یہ سیسی جو مصر کا ہے، دشمن اسلام، حافظ ہے، تجوید سے قرآن پڑھ سکتا ہے. کتنے ایسے ہیں دنیا کے اندر. تجوید سے قرآن پڑھنے میں بہت محنت لگتی ہے، بہت وقت لگتا ہے. اس کے بارے میں جو بھی توجہ دلائی جا رہی ہے وہ سب وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس وقت مجھے تجوید کے خلاف نہیں بولنا ہے. وہ جتنی بھی محنت کی جائے اچھا ہے، ہاں، لیکن یہ کہ اسی پہ اکتفا کرنا بہت خطرناک ہے. وہاں ایمان کے لالے پڑے ہوئے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کا ایمان کیفیت کے ساتھ ایمان آنا چاہیے. اللہ سے محبت کی کیفیت ہے. اللہ بہت بڑے ہیں خالی ایسا بول کے نہ چھوڑ دے بچہ. اللہ بڑے ہیں تو اس کے دل میں بڑائی کا احساس ہو، وہ ہے اصل. اور مدارس ہم جو چلا رہے ہیں، عالمیت کے مدارس ہیں یا حفظ کے مدارس میں بھی، چونکہ آگے جا کے ان کو امام بننا ہے، اس میں بھی پھر پہلا مقصد وہی ہے کہ پورے دین اسلام کی تعلیم کا مقصد ہی کیا ہے، کیوں اسلام پڑھایا جا رہا ہے، نبی کی ساری محنت کیوں ہے. نبی کی محنت ہی یہ ہے کہ لوگ اللہ کو پہچان کر اللہ سے ملاقات کی تیاری کریں، جنت میں جائیں. جنت بھرنے کے لیے نبی آئے ہیں، جنت بھرنے کے لیے اسلام آیا ہے. اور جنت میں داخلی کی کنجی ہے اللہ سے تعلق. وہ اللہ کے دیدار کی جگہ ہے. وہ جس کو اللہ سے محبت ہے، اللہ سے ملاقات کی تڑپ ہے، اسی کے لیے جنت ہے. سارے اسلام کی دعوت یہ ہے کہ اس پوری کائنات کو بنانے والی ذات، چلانے والی ذات ایک ہی ہے، اللہ کی ذات. انہی کو مقصود بناؤ، انہی کے لیے جیو، ہر کام انہی کے لیے کرو، ہر وقت ان کی یاد میں رہو، ان سے شدید محبت ہو، ان کی شدید عظمت ہو، ان پہ مکمل توکل ہو، ان کا ہر وقت دھیان ہو. یہ دین کی دعوت ہے. یہ ادعو الی اللہ ہے، یہ دعوت الی اللہ ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. بندوں کو اللہ سے جوڑنا، پورے عالم کو اس کا مقصد یہی ہے. اب کتنا بھی بڑا فقہ کا ماہر بن گیا لیکن اللہ سے نہیں جڑا تو نجات ہے کیا اس کے لیے؟ کتنا بھی بڑا عالم بن گیا لیکن اللہ سے جیسا تعلق چاہ رہے ہیں ویسا نہیں بنا تو جہنم میں جانے والا. وہ حدیث کیسی ہے، حضور کی صحابی جب بیان کرتے تھے تو غشی طاری ہو جاتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے پوری
پبلک میں بلا کر ذلیل کر کے جو جہنم میں ڈالنے والے ہیں، اس میں نمبر 1 پہ کون ہے؟ علم دین والا ہے، صاحب القرآن ہے، اس میں قاری القرآن ہے، ساری زندگی علم دین کے ذریعے سے اسلام کی خدمت کرنے والا، اسی میں پوری زندگی گزری۔ لیکن اللہ پوچھیں گے تو میرا تھا کیا؟ پوچھیں گے تو سب کچھ کیا تو کس کے لیے کیا؟ اخلاص دیکھا جائے گا، میرا تو بنا تھا کہ نہیں؟ اللہ سے جیسا تعلق چاہیے وہ تعلق اصل مطلوب ہے پورے قرآن سے۔ مقصد قرآن اس لیے آیا، نبی اس لیے آیا، یہ مسجدیں اس لیے، یہ امام اس لیے، یہ پورا دین اس لیے کہ اللہ سے جڑنا ہے۔ پہلے تم نے 1000 تفسیریں لکھی، تم نے کیا کیا کر دیا کارنامے، مگر تم دل سے اللہ کے نہیں ہوئے تھے، اللہ سے تمہارا تعلق صحیح نہیں ہے، تو جہنم میں ٹھکانا۔ تو یہ جو ہمارے مدرسے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا بھی پہلا مقصد تعلق مع اللہ اور تزکیہ، جنت میں جانے کی تیاری۔ عالم ہے اور اندر حسد ہے، مرنے تک حسد ہے، کہاں جائے گا؟ حسد اس کے پورے نیکیاں کھا جائے گا۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اتنے کارنامے کیے، وہ پورا حسد پورا جلا دیتا ہے۔ تأکل الحسنات کما تأکل النار الحسد، کچھ بھی نہیں بچے گا، دکھاوا رہے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو تزکیہ اور کیا ہے؟ ایک عالم کے عالم بننے کا مقصد چونکہ وارث انبیاء ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، تو نائب نبی کی طرح سے رہنا ہے۔ نبی کا جو کام ہے وہ کرنے کے لیے ہے، ہر عالم اس کے سامنے صاف ہو نبی نے کیا کیا زندگی بھر، کس طرح سے انسانیت کو اللہ سے جوڑا۔ تو کار نبوت کے واسطے نبی۔ اب ہم بعض تنظیموں سے جڑے ہوئے ہیں جو سیدھے سیدھے بستیوں پہ محنت کر رہی ہے، لوگ دیندار بنے، تو وہ تنظیم کے ذمہ داروں کی شکایت یہ ہے کہ علماء جو ہے کچھ بھی تیاری کر کے دیے تو وہ نوجوانوں کی بدلنے کی، امت کو بدلنے کی سے بالکل دلچسپی نہیں لے رہے، بس خالی نادرات پڑھا رہے ہو رہے۔ ان کو نوجوانوں کی تربیت کا مواد بھی دے رہے، سب بھی دے رہے، مگر وہ لوگ بالکل کر رہے نہیں وہ کام، دلچسپی نہیں لے رہے۔ امام ہیں تو امامت کے منصب کو استعمال کر کے کیسا محلہ بدلیں گے، اس کے لیے پورا مواد وغیرہ تیار کیا جا رہا ہے، ان کو ٹریننگ لے کے بھی، ٹریننگ دے کے بھی بار بار، مگر وہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ وہ لوگ کھر رہے بول رہے کہ بھائی ہم یہ سب نہیں کرتے، بول رہے ہم خالی بچوں کو نادرہ پڑھاتے بول رہے۔ ان لوگوں کا جو ہے آپ کی مسجد کا ماحول بدلے، گاؤں کا ماحول بدلے، اس کے لیے سب کچھ تیاری بھی کرائی جائے تو بھی نہیں، ان کو بلا کے جو ہے تہجد اور تعلق مع اللہ کی چیزیں کروا رہے تو بھی اس میں دلچسپی نہیں لے رہے۔ اس کے بالمقابل انہی کے جو لوگ دوسرے غیر عالم ہیں، وہ لوگ تہجد کی بھی پابندی کر رہے ہیں، 2 گھنٹے مراقبے بھی کر رہے ہیں، اور لوگوں کے اوپر محنت بھی کر رہے ہیں، ان کے ذریعے سے زندگیاں بھی بدل رہی ہے۔ اور مدرسوں سے نکلے ہوئے لوگ اس سے بھی بالکل دلچسپی نہیں لے رہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے، آپ فیلڈ میں آ کے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا۔ کیونکہ ہم جو مدرسوں میں جو ماحول میں پڑھ رہے ہیں نا، اس میں طلباء کے ذہن میں یہ نہیں ہے اکثر کہ ہم نبی کے وارث ہیں، جا کے امت کو بدلنا ہے۔ اب نبی کیا کرتے تھے؟ ایک ایسا آدمی جو پہلے سے شرابی ہے، کبابی ہے، جواری ہے، دنیا دار ہے، اس کو متقی بناتے تھے۔ نبی کا کام یہ ہوتا ہے، ایک اللہ سے ٹوٹے ہوئے بندے کو جس میں ہر خرابی ہے، اس کو ایک نیک جنتی انسان بناتے تھے۔ ایک ایسا شہر ہے جس کے اندر پوری اخلاقی خرابیاں ہیں، کفر ہے، بے دینی ہے، نبی اس پورے شہر کو کیا کرتے تھے؟ اس معاشرے کو جنتی معاشرہ بناتے تھے۔ یہ کام ہمارا ہے، یہ طلبہ کے ذہن میں نہیں ہے۔ لڑکیاں جو پڑھ رہی ہیں ان کے بھی ذہن میں نہیں ہے، لڑکے جو کر رہے ہیں ان کے ذہن میں بھی نہیں ہے۔ میں جب حفظ کر رہا تھا نا تو ہمارے ساتھی مل کے بیٹھتے تھے، تو گفتگو آپس میں ہو رہی تو کہ میں جو ہے ایک ساتھی ہمارے، میں جو ہے ایسی جگہ جا کے امامت کروں گا، 500 روپے تنخواہ ملنا، بلکہ اس زمانے میں 500 روپے بڑی بات تھی۔ میرا ایک ساتھی بول رہا تھا 500 روپے ملنا۔ اور ایک مرتبہ ارے ہمارے فلاں ساتھی جو ہے ان کو جو ہے بنگلور میں امامت ملی، وہاں پر 1200 تنخواہ آئے گئے تھے بول کے۔ تو ان کے ذہن میں کہیں
نبی کا کام کرنا ہے. نبی کا کام کیا تھا, امت کا کیا حال ہے, جہنم کی, یہ نہیں تھا. ابھی کل ایک بڑے مدرسے کے ناظم صاحب رجوع کیے تھے, اور 2-3 دن پہلے یہاں کے ایک بہت مشہور عالم ہیں, ان کی اہلیہ آئی تھی کہ میرے بچوں کو میں جب سے بچپن سے قربانیاں دے کے فلاں فلاں مشہور مدرسوں کا نام لیا انہوں, یہاں میں پڑھائی. اب میرا بچہ کیا کر رہا ہے, عالم ہو کے آ گیا, بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھ گیا. اب کیا ہے بولے تو اس کو سگریٹ کی عادت ہے, بیڑی ویڑی پینے کی عادت ہے, چھوڑنے کے پورا ہونٹ ایسے ہو گئے, اور رات دن فون دیتے دیکھتے آنکھ لال ہو گئے, مستقل آنکھ لال رہے. تو رات دن اس میں رہنا ہے, دین کی کوئی فکر نہیں. اب میں بچے کو بول رہی ہوں کہ میں تیرے کو زندگی میں اتنے اچھے مدرسے میں فلاں سے پڑھائی, تو اب یہ سب کیوں کر رہا. اب اس کو کیا ہے بچے کو, بس میں کماتا ہوں بول کے, کدھر سے بھی کما کے جی لیتا ہوں بول کے. بیٹا میں تیرے کو جو ہے اتنی قربانیاں دے کے اللہ کی دین کی خدمت کے لیے پڑھائی, اور تو یہ بول رہا, تو بچہ بول رہا ہے مدرسوں میں کہاں سکھاتے, بول رہا عالم بچہ ہے, یہ کہاں سکھائے ہم کو مدرسوں میں دین کی خدمت کرنا, اللہ کے لیے جینا. یہ تو نہیں رہتا. اماں بول رہا انہیں, ایک یہاں کے بہت بڑے مشہور عالم کی بیوی صاحبہ آ کے 2 دن پہلے میرے سے بات کی. تو میرے دوستو یہ بہت فکر کی بات ہے کہ مدرسوں کا مقصد کیا ہے. دعوت کی فکر, تزکیے کی فکر, یہی تو پورا دین ہے نا. اب ہم لوگوں کے ذہن میں یہ زیادہ سے زیادہ کیا رہتا, وہ تو اسلامی قانون کے ماہر بننے کا رہتا ایک فکر, مفتی بننا ٹارگیٹ رہتا کدھر سے. بڑا مقصد کیا ہے, تو ہوشیار سے ہوشیار بھائی مفتی بنتے, یعنی اسلامی قانون کا ماہر بننا, مسئلے مسائل بتانے کی صلاحیت پیدا ہونا, اسلامی قانون کا ماہر مفتی بننا. اصل میں ہمارا درس نظامی اسی حساب سے ڈیزائن ہو کے ہے. پہلے زمانے میں جو سوسائٹی تھی, عام مسلمانوں کی سوسائٹی میں کیا تھا, ایمان بھی تھا, اخلاق بھی تھا, گھروں کا ماحول بھی تھا, سمجھے. ایک اسلامی سوسائٹی تھی پہلے مسلمانوں کی. اور پھر صوفیہ بہت بڑی تعداد میں تھے, تقریباً ہر مسلمان کسی نہ کسی اللہ والے سے رابطے میں رہتا تھا پہلے, جس زمانے میں درس نظامی وجود میں آیا. تو مسلمانوں کو مسلمان باقی رکھنے کا کام دوسرے کر رہے تھے. یہ جو نصاب تھا قاضی کے واسطے تھا. اسلامی حکومتوں میں قاضی کا بہت بڑا اہم عہدہ ہوتا تھا, تو مختلف شہروں میں قاضی تیار ہوں اس کے حساب سے یہ نصاب بنا ہوا تھا. تو دین کے مختلف پہلو پڑھائے جاتے ہیں, تفسیر بھی وغیرہ, مگر سر بیس کیا رہتی ہے, اسلامی قانون کی مہارت اپنے مسلک کے حساب سے. تو اب بعد میں کیا ہوا, جب یورپ کا حملہ ہو گیا, نہ وہ سوسائٹی رہی, نہ وہ اللہ والوں سے تعلق رہا. اب بیسیکلی ہماری زندگیوں سے, ہماری نسلوں میں سے ایمان ہی چلا گیا, اخلاق ہی بگڑ گئے. ایک سیلاب کی طرح سے اخلاقی بگاڑ آ رہا ہے. تو اب ہم کو جو ہے وہ حضور کے دور سے تک جانا پڑے گا کہ حضور اور نبیوں کا کام پہلے کیا تھا, ایک انسان کو متقی بنانا, ایک مسلمان کو سچا مسلمان بنانا, ایک محلے کو ایک مومنانہ محلہ بنانا. یہ اب ہمارا مقصد ہو جانا چاہیے. صرف ہم قاضی بن کے یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, حرام ہے, غیر حرام ہے بولے تو اتنا کافی نہیں ہے. وہ تو بنی ہوئی سوسائٹی میں آپ کرسی پہ بیٹھ کے فیصلے کر سکتے, یہاں سوسائٹی آؤٹ ہو گئی ہے یہاں. اب علماء کا کام کیا ہے, حضور کے رنگ پہ کام کرنا. کہ ہر ہمارے طالب علم کو مدرسے میں جو بھی پڑھتے ہیں, طالب علم طالبہ, اب لوگوں کو بدلنے کے لیے کیا کرتے ہیں, اہل اللہ اور حضور کیا کرتے تھے, انذار کے ضامن. پہلی آیت جو اتری ہے حکم ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, یا ایھا المدثر قم, پہلی جو آیت تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق, اس میں تو نبی ہونے کا اظہار ہے. اس کے بعد جو ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, اے نبی قوم جاگی ہوئی ہے, ان کو اب جگائیے. اس کے واسطے کیا کیے, اللہ کی عظمت بیان کیجیے, اللہ کی طاقت کیا ہے, اللہ کی شان کیا ہے, اللہ کی صفات کیا ہے, اللہ کا جلال کیا ہے. جب اللہ کی عظمت پوری قوت سے بولیں گے تبھی تو سامنے والے کی غفلت دور ہوگی. اور نبی کا کام کیا تھا, انذار, تبشیر, مبشروں و نذیرہ. تو ایک غافل سماج کو اٹھانے کے واسطے انذار کرنا آنا چاہیے, تبشیر کرنا آنا چاہیے.
اس پہ ماہر ہونا چاہیے ہماری ہر عالمہ. جو بھی مسلمانوں میں ہمارے اندر جو بھی اعمال میں سستی ہوتی ہے، نماز میں سستی ہوتی ہے، یہ کیوں ہوتی ہے؟ اللہ کی عظمت کی کمی کی وجہ سے، انذار کے مضامین بھولنے سے، جہنم کا تذکرہ بھولنے سے، موت کے احوال کا تذکرہ بھولنے سے، حشر کی ہولناکی بھولنے سے غفلت پیدا ہوتی ہے. تو انذار کے مضامین سے وہ جو دور ہوگی، دنیا سے وہ ہو جانا، متاثر ہو جانا، خواہشات کی عظمت آ جانا، اس کی وجہ سے گناہ آتے ہیں. یہ بنیادی مضمون ہے قرآن کا. انذار اور تبشیر کے جو انبیاء کے مضامین ہیں، اس میں دنیا کی عظمت توڑی جاتی ہے، اس میں خواہشات کے پیچھے چلنے کو برا بتایا جاتا ہے، اس کا انجام. اس میں غفلت کا، جگہ جگہ غفلت کے اوپر سخت بیان رہتا ہے. تو جن مضامین کو بیان کر کے انبیاء کرام غافل انسان کو ہلا دیتے تھے، اس کو سوچنے پہ مجبور کر دیتے تھے، اس کی راتوں کی نیند جو اڑتی تھی، وہ مضامین کے ماہر نہیں ہیں ہم لوگ. اور جو جنت کے بہترین تذکرے کر کے اللہ تعالیٰ کتنا اچھا جزا دینے والے ہیں، اس کے تذکرے کر کے ایک مایوس انسان کے اندر، بے حس انسان کے اندر ایک دین کا تڑپ، جنت کی تڑپ. صحابہ کرام کیا ہے، حضور کچھ بھی بڑی سے بڑی قربانی کرتے تھے اور پوچھتے تھے حضور کیا ملے گا، حضور بولتے تھے جنت، تو فوراً لپکتے تھے. تو جنت کا شوق پیدا کرنا آنا چاہیے ہم کو، خوف خدا. اسی سے تو قرآن بھرا ہوا ہے. مسئلے مسائل کی آیتیں تو پورے قرآن میں 500 ہے، باقی پوری آیتیں کہیں کی ہے ایک غافل انسان کو جگا کر اچھے اخلاق اس کے اندر پیدا کرنا. یہی پورا پیغام ہے، یہی نبی کا کام ہے. اور اس میں ہم مہارت نہیں پیدا کر رہے اپنے بچوں کو، بلکہ پڑھنے پڑھانے والوں کے اندر بھی خوف خدا نہیں ہے. اس پورے صحابہ کا جو حال تھا، رات کا بڑا حصہ روتے ہوئے تہجد میں گزرتا تھا. پورے صحابہ کا معامل راتوں میں تہجد میں رونے کا تھا. اب ہمارے مدارس میں وہ نظام ہے لڑکیوں کے لڑکوں کے کہ راتوں میں روتے ہوئے گزر رہی ہو راتیں. جب تک راتوں میں آپ قرآن اللہ کے سامنے نہیں پڑھیں گے، اس وقت تک دوزخ کا یقین اترے گا کیسا، جنت کا یقین اندر کیسے اترے گا. اللہ کی قرآن مجید میں کیا ہے، ایسی زندہ آیتیں ہیں، کائنات کے مختلف مناظر، جیسے فلم چل رہی ہے ایسے مناظر آتے رہتے ہیں. اس کے پردے میں اللہ کی عظمت اتاری جاتی ہے دل میں. اس میں جہنم کے مضامین، جنت کے مضامین، حشر کے مضامین ایسا لگتے ہیں جیسے کوئی فلم چل رہی ہے، اور لہجہ بڑا گھن گرج والا ہوتا ہے. جب اس کو رات کی تنہائیوں میں صحابہ پڑھتے تھے تو ان کا یقین بنتا تھا. دوسری جو عمل کی جو دوسری وحی آئی ہے وہ تہجد کی آئی ہے، رات کی عبادت کی آئی. پہلی یا ایھا المدثر ہے، پھر یا ایھا المزمل ہے. اے نبی، آپ کو دین کا کام کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا، راتوں میں قرآن اپنے اندر اتارو. یا ایھا المزمل قم اللیل، راتوں میں کھڑے ہو کے گزارو. اصل ہے جاگنا، استثناء الا قلیلا، ہاں تھوڑی دیر سو سکتے آپ. پھر سہولت کے واسطے اس کو ذرا پھیلا گیا، اب نصفہ او انقصہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. جس قرآن کو آپ دن میں پیش کر رہے ہیں، اس قرآن کو اندر اتارنا ہے تو وہ رات میں اترے گا. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، تمہارے نفس کو اچھا کچلے گا رات میں اترنا. واقوم قیلا، اور تمہاری بات میں تاثیر پیدا کرے گا. دو اس کے مفہوم بتائے گئے. قرآن کا زیادہ اثر ہوگا اس سے رات میں. تو جب پڑھانے والوں کے دل میں ہی ایمان کی، میں کئی مرتبہ اپنے خاص محفلوں میں اپنے علماء تھے، دین کے کام مختلف کرو گے تو نہیں کر رہے، بار بار بولنے پہ تمہیں بے تکلف پوچھا، تم ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولو تم لوگوں کو ایمان ہے کیا، پوچھا میں. سچی بات بولو، اللہ تعالیٰ کو آپ جیسا مانتے کیا، دوزخ کے آپ کو یقین ہے کیا. بولو، اپنے 5-6 خاص ساتھی تھے، وہ لوگ جواب نہیں دے سکے ایمان ہے بول کے خوبص سے، کیونکہ ایمان ہے بولے تو جلدی دلیل چاہیے تھی. وہاں راتیں کیسا گزر رہی ہے، اللہ سے ملاقات کا شوق کتنا ہو رہا ہے. ٹائم ہوگا. اچھا ماشاءاللہ، وہ بھی چلے جائیں گے ہو. اچھا ٹھیک ہے، آئیں تو بلا لیجیے حضرت. تو ماشاءاللہ ہمارے بھائیوں بہنوں، اصل تو عالمات کا ہے.
اللہ تعالیٰ نے کرم کر کے مدارس کا کام جو ہم سے لیا ہے، بہت بڑا کام. ایسے دور میں بھی لوگ اپنے بچوں کو، اچھے اچھے گھر کے بچے بھی آ رہے ہیں تو، اور کئی کئی سال ہمارے پاس رہ رہے ہیں. تو ہمارے دلوں میں رہنا چاہیے کہ پوری تدریس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے جڑنا ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی معرفت پہلا سبق ہے بھائی. آخرت کا یقین، اس پہ کتنی محنت ہو رہی ہے. یہ چیزیں کہ ایسی یہ غذا کی طور پہ یہ بار بار اس کا مذاکرہ ہونا پڑتا ہے. تو بدلے ہوئے حالات میں ہمارے مدارس میں روزانہ اس کا 1 گھنٹہ ہونا، اس کا امتحان ہونا، سب اس میں ایک طرف تو حضور کا دعوت کا پورا انداز روزانہ سیکھنا چاہیے، اور یہ انذار کے جو مضامین ہیں، جو دلوں کو بدلنے والے، فکروں کو بدلنے والے، وہ مضامین روزانہ پڑھنا چاہیے. اس میں جو پاس ہے اسی کو پاس کرنا چاہیے، دوسرے درجے میں جانا دیا جائے. اس لیے کہ دوسرے مضامین اتنے اہم نہیں ہیں. اپنے کو بدلنے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے، امت کو بچانے کے لیے یہ مضامین اہم ہیں، اور یہ اتنی آسانی سے اترنے والی نہیں ہے. قرآن مجید میں انہی کو پھرائے گا. لقد صرفنا فیہ من الآیات، وہ کون سی آیت ہوتی تھی؟ فقہ کی آیت ہوتی تھی. یہ غذا ہے اصل میں. اللہ کا خوف آئے، اللہ کی عظمت آئے، اللہ کی معرفت آئے، جہنم کا یقین آئے، اور ایک ایک نیکی اندر آتا چلی جائے. یہ جو چیز یہ روز دہرانے کی ہے. تو ضرورت اس بات پہ ہے کہ بدلے ہوئے حالات میں ہم اپنے مدارس میں اپنی اس کی فکر کریں، اور خود اساتذہ پہلے ہو. وہ یہ چیز ایسی ہے کہ خود بولنے والے میں ہوگا تو آئے گی. اب اس میں ایک پوائنٹ سمجھنے کی چیز ہے. اللہ کی سنت کیا ہے؟ کسی علاقے میں ماحول خراب ہے، لوگ بگڑے ہوئے ہیں، وہاں اللہ جب دین کا کام کرنا چاہے تو اللہ نے ترتیب کیا اختیار کی؟ اللہ نے کچوں پکوں کو نہیں بھیجا وہاں، اللہ نے نبی بنایا پہلے. اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا تیار کیا کہ وہ اللہ کی معرفت میں ڈوبا ہوا رہتا تھا. وہ نبی اللہ کی شدید محبت والا ہوتا تھا نبی، وہ اللہ کی شدید عظمت والا ہوتا تھا وہ نبی. اس نبی کو نبی بنانے سے پہلے بچپن سے برائیوں سے بچایا جاتا تھا. پھر نبی بنانے کے بالکل قریب میں اس کو غار حرا میں بٹھایا گیا، اور کوہ شعیر پہ بٹھایا گیا، کوہ طور پہ بٹھایا گیا. ساری دنیا سے کٹ کے اللہ سے جوڑا جاتا تھا نبی کو، اور ہر نبی کو اس کو سے جتنا کام ہے اتنا اس کو غیب کا مشاہدہ کروایا جاتا تھا. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. پہلی ایسی شخصیت اللہ تیار کرتے تھے جو اللہ سے جڑا ہوا رہتا تھا. اب اتارتے تھے بستی میں، جاؤ اب جو لوگوں کو اللہ سے جوڑو. پھر ان کی صحبت میں جو بیٹھتے تھے وہ بھی پھر صحابہ بنتے تھے، پکے ایمان والے بنتے تھے. تو کامل سے کامل پیدا ہوتا تھا، سچے انسان سے سچے انسان پیدا ہوتے تھے. کبھی اللہ نے ایسے آدمی کو نہیں بھیجا جو صرف تقریر رٹ کے گیا ہو، صرف ایمان کی، اسلام کی معلومات حاصل کر کے گیا ہو. ایسے آدمی سے اللہ نے کام لیا. اللہ نے آپ پہلے ایک چراغ جلاؤ، پھر اس چراغ سے چراغ جلیں گے. تو ہمارے دینی مدرسوں کی تعلیم میں تاثیر کب ہوگی؟ جب پہلے اساتذہ اللہ والے بنیں گے. اساتذہ جب تک تعلق مع اللہ میں پکے نہیں ہوں گے، پھر وہ جا کے چاہے جنت بولیں جہنم بولے، وہ بچوں پہ اثر نہیں ہوگا. ان کی راتیں آباد نہیں ہیں، ان کا دل یقین سے بھرا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ کی ملاقات کے لیے تڑپتے نہیں ہیں، وہ جہنم کے خوف سے روتے نہیں ہیں، وہ خود پبلک میں گھس کر لوگوں کو جہنم سے بچاتے نہیں ہیں. تو ان کے شاگرد کیسے بچانے والے تیار ہوں گے؟ تو بھائی دین کا کام کرنا ہے تو تعلق مع اللہ کے بغیر نہیں ہو پائے گا. پھر یہ تو قاضی بننے کا سسٹم ہے. تو جب باقی انسان بنانے کی دوسری مشنری تھی تو قاضی صاحب کافی تھے. اب یہاں قاضی صاحب سے زیادہ پہلے ضرورت ہے سامنے والوں کو پہلے مسلمان بناؤ، پہلے ایک اسلامی معاشرہ بناؤ. تو بہرحال چونکہ ہمارا بڑا، اس مرد حضرات بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ادھر خواتین میں ایک سے بڑھ کے ایک مدارس کے ذمہ دار آنے. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے ہمارے مدرسوں میں یہ بیسک تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. آج کیا کے حالات میں متقی، اللہ کے خوف والے، اللہ سے محبت والے. اب ہمارے مدارس کی جو دارالعلوم دیوبند، اس کا ایک زمانہ ایسا گزرا کہ بولتے ہیں کہ وہاں کا دربان بھی ولی ہوتا تھا.
تو فیض یہاں تک پہنچا. تو ہم لوگ یہ طے کریں کہ بھی تعلق مع اللہ کے بغیر کام نہیں ہوگا. اس کو ہم نفلی کام نہ سمجھیں، صرف علمی رنگ ہمارے اوپر نہ ہو. علم کا مقصود ہی تعلق مع اللہ ہے. بہرحال اب یہ تعلق مع اللہ پیدا ہونے کے واسطے جو ایمانی مضامین میں مہارت ہونی چاہیے اور تنہائی کی مناجات کا معمول چاہیے. جتنے بھی اساتذہ ہیں، معلمات ہیں، ذمہ داران ہیں، تھوڑا وقت اللہ کے ساتھ گزرے تنہائی میں. ماشاءاللہ حضرت تشریف لا چکے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. محترم علماء کرام اور قابل احترام فاضلات، بہت ہی فکر کی ایک بات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دین کی خدمت کے لیے مدارس میں پڑھا کر چن لیا ہے. اب پھر ہماری زندگی مدارس میں، مکاتب کی تعلیم میں گزر رہی ہے، تو ہم اس پہلو پہ غور کریں کہ ہماری ساری بھاگ دوڑ کا مقصد ہے جو ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں وہ دوزخ سے بچیں، وہ جنت میں جائیں. سب کچھ ہو اور یہ حاصل نہیں ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے لیے اپنی تدریس میں ہم جو ہے خود اللہ سے جڑیں، اپنے طلباء کو اللہ سے جوڑائیں اور ایمان محفوظ رہے. ایمان اس زمانے میں اچھے خاصے فارغین میں ایمان نہیں ہے. ماحول ایسا خطرناک ہو گیا ہے، جو حفاظ ہیں، مدارس سے فارغ ہیں، ایمان کی کیفیت نہیں ہے بہت سارے لوگوں میں. زمانہ ہے ایسا شکوک کا، مادہ پرستی کا آ گیا ہے. اس واسطے ایمان پر خاص طور پہ محنت کی ضرورت ہے اور اللہ سے تعلق بنانے کی بہت ضرورت ہے. تبھی یہ مدرسوں میں ہمارے پاس جو بچے آ رہے ہیں، جو لڑکیاں آ رہی ہیں، ہیرے بنیں گے. اس کے لیے جو حضور سے اللہ نے سب سے پہلے کیا کیا، نبی بناتے ہی تہجد کا حکم دیا. رات کی تنہائیوں میں جب اللہ سے لو لگائی جاتی ہے اور اللہ کے کلام میں ڈوبا جاتا ہے تو ایمان بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. وہ طویل قیام ہوتا تھا، طویل تلاوت ہوتی تھی. سونے سے کیا ہوتا تھا، دن بھر کی فکریں وغیرہ سب چھٹ جاتی ہیں. جب تھوڑا نیند لے کے اٹھتے ہیں تو ایک دم دل دماغ تازہ ہو جاتا ہے. اس میں حضور کیا کرتے تھے، اٹھتے ہی پہلے کائنات پہ غور کرتے تھے. گھر سے باہر نکل کر آسمان میں تارے ہیں، آسمان کی فضا میں حضور کھو جاتے تھے. اس سے ایک عظمت طاری ہو جاتی تھی. اس کے بعد آ کے مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے تو وہ پوری کیفیت کو حضور دہراتے تھے. چند جملے بولتے تھے، الفاظ بولتے تھے. جو کائنات پہ مشاہدے سے جو عظمت طاری ہوئی اس کو تازہ کرنے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو کے الجبروت، الملکوت، اسے 4 الفاظ بولتے تھے جو اللہ کی عظمت پھر سے طاری ہو جاتی. اس کے بعد نماز شروع کرتے تھے. اب نماز پڑھتے تھے تو ہانڈی جس طرح کھٹکھٹاتی ہے اسے روتے ہوئے نماز پڑھتے تھے. قرآن پڑھتے ہوئے رونا پورے صالحین کا معمول رہا ہے. تو اس طرح سے ایمان بنتا ہے. جس قرآن کو ہم مدرسے میں پڑھانا چاہ رہے ہیں، جن مضامین کو، وہ ہمارے اندر اترے، وہ اللہ کی عظمت اترے، وہ جہنم کے مناظر آنکھوں میں گھومتے رہیں، حشر کا میدان آنکھوں میں گھومتا رہے. جیسے ایک صحابی سے حضور نے پوچھا فجر کے بعد کی محفل میں کہ یا حارث کیف اصبحت، حارثہ آج تم نے جو صبح کی ہے تو کیا تمہاری حالت تھی. تو رات ان کے چونکہ تہجد میں گزار کے پھر تھوڑا نیند لے کے اٹھے تھے، تو صبح کیسے ہوئی. فرمایا کہ میرے سامنے جو ہے، میرے آنکھوں کے سامنے اللہ کا عرش تھا اور پھر بیچ میں جو ہے وہ پل صراط تھا، دائیں طرف جنت تھی، بائیں طرف دوزخ تھی. اس طرح ان کی صبح ہوتی تھی. تو جب تک ہم قرآن میں ڈوبیں گے نہیں، اندر نہیں آئے گا. صحابہ نے ایسے ہی کیا. ہم لوگوں کو سب سے پہلے تہجد کا اہتمام، وہ بھی تدبر کے ساتھ. اور اگر اتنی مہارت نہیں ہے تدبر سے کم، مولانا تقی عثمانی صاحب کا کسی کا ترجمہ لے کے آیات پہ تدبر کریں، ان منظروں کو اپنے اوپر طاری کریں. اور کائنات کے تقریباً ہر قسم کے مناظر قرآن میں ہیں. مناظر کو پیش کر کے پیچھے سے اللہ کی عظمت داخل کی جاتی ہے قرآن میں. اس میں ڈوب کے پڑھنا چاہیے ترجمہ. تو تہجد کا اہتمام ہم کریں. اللہ چاہے، اللہ کرے کہ مدرسوں میں بچوں سے بھی کروائیں.
اب ہمارے پاس ایک صاحب ہیں، ان کے پاس لوگ دنیا بھر سے جو دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ ہیں مختلف ملکوں کے آتے ہیں، عام مصروف ترین لوگ، تو سب لوگ پابندی سے تہجد پڑھتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں، ان سے 15,000 لوگ منسلک ہیں پوری دنیا میں، انہوں بھی دنیاوی تعلیم یافتہ ہیں، وہ لوگ بھی پورے دنیاوی تعلیم، مگر وہ پورے کے پورے لوگ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ ان کی جاب بہت ٹف جاب ہے، ان لوگوں کی آئی ٹی کے لوگ ہیں اکثر، مگر چونکہ انہوں نے ضروری سمجھا سیرت اور قرآن کو پڑھتے ہوئے وہ دین میں آگے بڑھ رہے ہیں، تو تہجد پہ بہت زور ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ہمارے مولوی ساتھیوں کو بولے تو تہجد کہتے ہم نہیں کرتے، کیونکہ آ رہے ہیں ہمارے پاس۔ تو یہ جو حضور کی پیروی کے انداز میں قرآن اور سیرت میں ڈوب کے جو دین سمجھا جاتا ہے نا، اس کا رنگ الگ رہتا ہے، سمجھے؟ اور خالی جو ہے ہم جو ہے اس کو پیشہ ورانہ انداز میں سیکھے تو رنگ الگ ہو جاتا ہے۔ تو حضور کی سیرت کی روشنی میں قرآن کو پڑھتے ہوئے اس لائن پہ چلنے کی نیت ہونی چاہیے، تو پھر دیکھیے مزہ آتا۔ تو بہرحال پہلی چیز ہے تہجد، ہم اپنی زندگیوں میں اس کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز جو قرآن میں ہے، اللہ سے تعلق کے لیے دل کا ذکر کثیر، جہاں بھی ذکر کا قرآن میں تذکرہ آئے گا، حکم تو کثیر کی شرط رہے گی، ذکر کثیر ہوگا تو ہی زندگی پہ اثر ہوگا۔ ذکر قلیل تو منافقین کے اندر بھی تھا، ذکر کثیر ہونا ضروری ہے۔ اب وہ ذکر کثیر کو سمجھنے کے لیے اور آیتیں پڑھیں گے تو مطلب نکلے گا ذکر دائم، ہر وقت دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اب اس کی مشق پورے اللہ والوں کے پاس ہوتی ہے ہر سلسلے میں، تھوڑی سی مشق کے بعد یہ ہر وقت دل کا ذکر ممکن ہے، کوئی انہونی چیز نہیں ہے، وہ ہر وقت دل کا ذکر وہ ضروری ہے، ورنہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ذکر سے دل غافل ہوتا ہے تو فوراً شیطان قابض ہو جاتا ہے۔ اب شیطانی دل لے کے کیا کام کریں گے، غافل دل لے کے۔ ایسے ہی جو نمازیں ہیں ہماری خشوع والی ہونی چاہیے۔ نماز کا فائدہ کون سا کب ہوگا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ پوری نماز میں اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن بھی اللہ اکبر کہہ کے بلا رہا ہے، پھر نماز شروع ہو رہی ہے تو تکبیر اولیٰ بھی، وہ مؤذن بھی، پھر اقامت بھی اللہ اکبر بول کے، پھر نماز میں بھی ہر ادا پہ اللہ اکبر ہے۔ تو نماز کی اصل جان ہے خشوع، ایسی عظمت طاری ہو جائے انسان پر، اس کے پورے آداب موجود ہیں حدیث میں۔ روزانہ 1-2.5 گھنٹہ تو ہم لوگ 5 نمازوں کو نکالتے ہیں، 5 نمازوں سے پہلے وضو، ضروریات سے فراغت، پھر سنت، پھر فرض، تو 5 نماز 2.5 گھنٹہ 24 گھنٹے میں کا 10% نمازوں کے لیے نکال رہے ہیں، اور ان نمازوں میں ہم خشوع کی فکر نہیں کر رہے تو کتنا بڑا نقصان۔ اور جو ہے مسنون دعائیں بہت بڑی دولت ہے، صبح سے شام تک اٹھنے میں قدم قدم پہ جو مسنون دعائیں ہیں، ترجمہ اس کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے دعائیں پڑھنا، ایسے الہامی الفاظ ہیں مسنون دعاؤں کے، اس میں بہت گہرائی ہے۔ صبح کے اذکار پہ میرے بیانات ہوتے ہیں، وہی جو گروپ ہے پوری دنیا میں، وہ صبح کے اذکار پہ میرا بیان رکھتے ہیں۔ فجر کے بعد کے اذکار سمجھانے میں مجھے 1-1.25 گھنٹہ لگتا ہے، اس کی گہرائی کو سمجھانے میں، اتنی گہرائی ہے اذکار میں۔ تو مسنون دعائیں یاد کر کے اس کے میننگ کے ساتھ اہتمام کرنا، یہ تعلق مع اللہ کے لیے۔ اور جو ہے رابطہ شیخ ہونا چاہیے۔ بھئی ہم اپنے طور پہ کچھ بھی عمل کرنا چاہیں، جب تک ماہر نہ ہو کوئی اور ہم کو پوچھنے والا بتانے والا جب تک نہ ہو، وہ 2 دن چل کے رک جاتا ہے آدمی، ایک سسٹم چاہیے۔ تو ایسے تربیت والے لوگ جو تربیت پہ توجہ دے رہے ہیں، سمجھے؟ اب ایسے مشائخین 2 قسم کے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ شیخ ہیں مگر ان کی مصروفیات سب دوسری ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے سالکین کو وقت دینے کے لیے، نظام نہیں ہے زیادہ، لیکن دوسرے کارناموں کی وجہ سے بڑی شخصیات ہے، تو ان سے تعلق رکھیں گے تو زیادہ جا کے استفادہ نہیں کر سکیں گے۔ ہو رہا سمجھنے کی بات ہے کہ جو زندگی کو کام بنا کے کر رہے ہیں اور اس کے لیے وقت دے رہے ہیں، پورا نظام چلا رہے ہیں، وہاں پر ان سے تعلق میں زیادہ فائدہ ہے۔ سمجھ میں آنے کی بات ہے، کوئی ایسا نہیں۔ ویسے جو جتنے بڑے ہوئیں گے ان کا فیض تو بڑا رہے گا، لیکن یہ کیا ہے، ایک تربیتی ایک نظام ہے، یہ پورے نظام سے گزرنے سے آدمی بنتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کوئی اپنا شیخ رکھ کے جو واقعتاً
اہتمام سے یہ کام کر رہے ہوں، اس نظام کو اہتمام سے چلا رہے ہوں، ان سے ہم رابطہ کر کے اپنی کیفیت بنانے کی کوشش کریں۔ تو میرا یہ پہلا موضوع تھا، کیونکہ ماشاءاللہ زیادہ کام ہمارا آلریڈی پہلے سے عالمات یہی کر رہی ہیں، مکاتب اور مدارس، تو ہم اس کے اندر للہیت لانے کی کوشش کریں۔ اساتذہ میں سب سے پہلے ناظمہ میں سب سے زیادہ فکر رہنا۔ اچھا، کئی مدارس والے ہم کو بلاتے مشہور، بھئی ہمارے مدرسے میں اتنے طلبہ ہے، آپ جو ہے تزکیے کا جو ہے ہر ماہ مجلس رکھنا چاہ رہے ہیں، 15 دن میں مجلس رکھنا چاہ رہے ہیں۔ ہماری گزارش یہ ہوتی ہے کہ جب تک مدرسے کے ناظم صاحب اور اساتذہ خلوص سے سلوک میں نہیں لگے، یہ طلبہ میں بیانات کرنے کے فائدے نہیں ہوتے اتنے۔ جو ذمہ دار ہے وہ سلوک پہ چلے تو اس کا خود بخود اثر پورے ادارے پہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے، کوئی تقریر نہیں ہے واقعتاً۔ تو جتنے بھی یہاں پر ذمہ دار خواتین ہیں، وہ بھی، معلمات بھی، آج اللہ کا نام لے کے پکا ارادہ کریں کہ تو ولیہ تو بننا ہے، صاحب نسبت بننا ہے۔ خود ہمارا لنک اللہ سے نہیں ہے تو کیا ہم طلباء کو بنا سکتے ہیں؟ خود کٹے ہوئے کٹی پتنگ ہے، دوسروں کو کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو پوری قوت سے لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دوسرا موضوع مجھے دیا گیا ہے کہ جو ملی معاملات چل رہے ہیں، سماج پہ جو محنت ہے، اس میں بھی عالمات کو حصہ لینا چاہیے۔ جب لڑکیاں عالم ہو رہی ہیں، ماشاءاللہ کیا ہے، بہت سارے اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں بھی عالمیت کر رہے ہیں آج کل۔ علماء کی مسلسل محنت کرنے سے ایک ایسا ماحول ہوا کہ اچھے مضبوط گھرانے کی، علمی گھرانے کی یا ذہین گھرانے کی ذہین بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں۔ ہاں، تو اس واسطے اب ہماری جو عالمات ہیں ان کو اپنا میدان کار بڑھانا چاہیے، بالکل زندہ ایسے میدان جس کا ڈائریکٹ امت پہ اثر پڑتا ہے، اس میں بھی عورتوں کو حصہ لینا ہے، ہمارے عالمات کو ہمت کر کے حصہ لینا ہے۔ اب ہمارے اطراف کیا حال ہے بھائی؟ امت کی حالت تباہ ہے ایک دم۔ فرائض دینی تو بڑے پیمانے پہ چھوٹ ہی رہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ۔ اس کے علاوہ کیا ہے، مقصد زندگی کا کسی کو پتہ نہیں۔ ہمارے محلوں میں، ہماری سوسائٹی میں عورتوں کو، مردوں کو دنیا کے ماحول کے اثرات سے عیش پرستی عام ہے، لگژری لائف گزارنے کی دھن ہے، ہر ایک کو عیش کریں گے، خواہشات پوری کریں گے۔ گناہوں کا ماحول ہے، بے پردگی بہت عام ہے ہماری سوسائٹی میں، مردوں کا اختلاط، مکسنگ بہت زیادہ ہے۔ اور ایک بہت تکلیف دہ بات یہ ہے کہ زنا بہت کثرت سے پھیل رہا ہے۔ زنا، نشہ، تقریباً ملک کے مختلف شہروں میں جانا ہوتا ہے اور لوگوں سے ملنے بیٹھنے، اتنا تیزی سے نشہ پھیل رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، 7 سال کے بچے نشہ پھیلا رہے ہیں، عورتوں میں نشہ پھیل رہا ہے مسلم محلوں میں۔ پرانے ایسے شہر جن کی ایک تاریخ ہے، جہاں دینداری کی، علماء کی، مدارس کی ایک تاریخ ہے، پیور مسلمانوں کے مشہور شہر، ایک دم تباہ حال ہے۔ بیچ کے کچھ سنٹر بعض علاقے بچے ہوئے ہیں، ورنہ اکثر کیا ہے، بہت زیادہ زنا عام ہو رہا ہے، اور نشہ کی مختلف شکلیں، اور خودکشی وغیرہ بھی کر رہے ہیں مسلمان۔ اتنے مشکل حالات ہیں، قتل ہو رہے ہیں، اور گھر گھر میں لڑائیوں کا ماحول۔ اب جس گھر میں نشہ کا ماحول ہے وہاں لڑائی رہتی ہے روزانہ، اور غلط رسم و رواج جو پھیلے ہوئے ہیں وہ تو ہمارے سب علم میں، چھوٹی چھوٹی رسموں کی وجہ سے مقروض بنے ہوئے، توہم پرستی، غریبی بھی دن بدن وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور سودی قرضے بھی پورے آل انڈیا ہے، ہر جگہ غریبوں میں، مسلمانوں میں سودی قرضے، چھوٹے چھوٹے جو ضرورت کے قرضے ہوتے ہیں، کوئی آس پاس میں ایک دوسرے کو دیتا نہیں ہے تو 5,000 10,000 کے قرض، وہ بھی رسم و رواج میں لیتے، وہ لوگ غریب رہتے ہیں، رسم و رواج کی ہوتی ہے، وہ ضرورت نہیں رہتی، مگر اس کو فرض کا درجہ دیتے ہیں، ان رسم و رواج کی وجہ سے قرضے لیتے ہیں۔ اب وہ ایک مرتبہ 10,000 کا خرچہ لے لیا قرض، تو اب زندگی بھر وہ سود خور سے بچنے، وہ سود دینے والے ایسے چھوٹے چھوٹے ادارے بھی ہیں، انجمنیں بھی ہیں، افراد بھی ہیں، ان لوگوں کا جال ایسا ہے کہ ایک مرتبہ سود لے لے تو وہ اصل باقی رہتا ہے، وہ لوگ خالی سود ہی جو بھی وہ واپس کرے اس کو سود کے حساب میں ہی رکھتے ہیں۔ تو
اب وہ سود کی وجہ سے کئی برائیاں ہو رہی ہیں. یہ جو مذہب چھوڑنا ہے، غیر مسلموں میں جانا ہے، اس کا ایک بڑی وجہ سودی قرضے بھی ہے، پریکٹیکل جو چیز ہے. تو یہ کتنی قسم کی بیماریاں چل رہی ہیں. اب ہماری جو عالمات ہے، ہم لوگ کیا کرنا، خالی میں عورت ہوں بول کے گھر میں بیٹھ جانا کیا؟ اتنے سال ہم سیکھے ہیں، ہمارے پاس ایسی حدیثیں ہیں کہ ہم وہ اگر بولیں گی تو پتھر دل لوگوں کا دل نرم کر سکتے، ہم عورتوں کا دل بدل سکتے. جس علم سے اللہ کے نبی نے پوری عرب کی جاہل قوموں کو صحابہ کے درجے تک پہنچایا، وہ علم ہمارے پاس آیا. اتنا علم رکھ کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو بہترین علم ہمارے پاس، اگر ہم استعمال کرنا چاہیں اس کو، ہم میدان میں اترے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور شروع میں آیت پڑھی گئی نا، معاشرے کو سدھارنے کا جو کام ہے یا دین کا جو کام ہے، وہ جس طرح مردوں کا ہے، علماء کا ہے، اتنا عالمات کی بھی اتنی ذمہ داری ہے. شروع میں آیت پڑھی، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. جس طرح علماء کو کرنا ہے ایسے ہی عورتوں کو کرنا ہے. یہ جو امت کو کہا گیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم کو پیدا ہی کیا گیا ہے کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرو. تو یہ جو کام کرنا ہے، امت کو خیر امت بنانا ہے، یا جو ہے، تو یہ امت کا آدھا حصہ عورتیں ہیں. مرد حضرات آدھے ہیں، عورتیں آدھی ہیں، عورتیں کچھ زیادہ ہی ہیں. اب کتنے دین کے کام ایسے ہیں کہ مرد عورتوں میں نہیں جا سکتے. ہمارے پاس پردے کا اہتمام ہے، عورتوں کی بڑی نزاکتیں ہیں، جبکہ وہ لوگ امت کا آدھا حصہ ہیں. اور اصل سماج کو مضبوطی سے جو پکڑ کے بیٹھی ہوئی عورتیں ہی ہیں. جتنی بھی رسمیں زندہ ہیں عورتوں کی وجہ سے ہی ہے. اور اچھی خاصی جو دینداری بھی زندہ ہے وہ عورتوں کی وجہ سے ہے، چونکہ عورتوں سے پورا خاندان جڑا ہوا رہتا ہے. مرد حضرات گھر سے باہر ان کی محنت ہے. تو کسی بھی قوم کی تہذیب اس کی عورتیں سنبھالتی ہیں. تاتاریوں نے جب اسلامی ملکوں پہ حملہ کیا، قتل عام کیا، مرد پوری دنیا میں ڈھیر ہو گئے تھے، مردوں کو تو انہوں نے قتل کر دیا تھا. پوری دین کو سنبھال کے وہ پوری تاتاری غالب قوم کو اسلام میں داخل کیا عورتوں نے. عورتوں کی بہت طاقت ہے قوم کو کی تہذیب کو، دین کو بچانے میں. تو عورتوں میں مرد آدمی کہاں جا سکتے ہیں؟ اندر گھروں میں تھوڑی جا سکتے ہیں. تو آدھا کام علماء کو کرنا ہے تو آدھا کام عالمات کو کرنا ہے. جا ہی نہیں سکتے وہاں پہ علماء. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری خواتین یہاں جو آئی ہوئی ہیں عالمات، وہ اس بات کا اللہ سے دعا کر کے ٹھان لیں کہ ہم سماج پر محنت کریں گی، ملت پہ ہم محنت کریں گے، اس کو بھی ہماری ذمہ داریوں کا ہم حصہ سمجھیں گی. صرف اتنا نہیں کہ بس مکتب پڑھا رہے ہیں اور مدرسہ چلا رہے ہیں، اس پہ ہم اکتفا نہیں کریں گے. اس لیے کہ ماشاءاللہ تعداد بھی لڑکیوں کے مدرسوں کی بھی زیادہ ہے، پڑھنے والوں کی بھی زیادہ ہے. اب ہم اتنی ہمارے پاس عالمات ہے کہ مدرسوں کے نظام کے علاوہ بھی دوسرے شعبوں کو ہاتھ میں لے سکتے ہیں. دوسرے شعبوں کو ہاتھ میں لیں گے تو ہی علماء کا اثر و رسوخ بڑھے گا، دین کی طاقت بڑھے گی. اس لیے جو ہے عورتیں یہ طے کریں کہ ہم اپنے اپنے محلے، اپنے اپنے گاؤں کے جو سماجی مسائل ہے اس پہ ہم حصہ لیں گے. بنیادی طور پہ اسلام میں عورت کی اصل ذمہ داری گھر کی ہے. شوہر کی تسکین کا ذریعہ بنے، بچوں کی تربیت کرے. اصل میدان اس کا چہار دیواری کے اندر ہے. سماج کا کوئی ایسا کام کرنا کہ اس کے چکر میں گھر کا نظام بگڑ جائے، اس کی اجازت نہیں ہے. اور گھر میں عورت کو بہت کام ہے گھر کا نظام صحیح چلانے کے لیے. نمبر 1 پہ اولیت اسی کی ہے. لیکن ایک حقیقت کیا ہوئی دنیا میں، ایک بڑا چینج ایسا ہوا آج کل کے دور میں. پہلے ایک عورت کو گھر کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے جتنی محنت، جتنا وقت دینا پڑتا تھا نا، اب دنیا میں ویسا ماحول نہیں ہے. گھریلو ذمہ داریوں کا بوجھ عورتوں پہ بہت کم ہو گیا ہے. حضور کے زمانے میں بھی، بعد کے دور میں بھی، گھر کے واسطے، خاندان کے لیے عورتوں کو بہت وقت دینا پڑتا تھا. جیسے پہلے ہر گھر میں چولہا چکی، ہمارے بچپن تک چلتا تھا یہ. قریب کے آج سے 20-30 سال پہلے تک چکی ہر گھر میں رہتی تھی، اخلی وغیرہ ہر گھر میں رہتی تھی. تو
ایک بڑی محنت رہتی تھی یہ، غلہ کوٹنا، پیسنا کرنا، بڑی محنت. آج کہیں کہیں بھی چکی نہیں ہے، وہ بہت لمبی محنت تھی وہ، اب چکی چلی گئی. اور پھر دور سے پانی لانے کا مسئلہ تھا. پہلے نل کا سسٹم کہاں تھا؟ وہ میٹھے پانی کی باوڑی ایک کانتوی گاؤں میں رہتی تھی دور. حضور پاک کے زمانے میں مدینے میں وہ 20 میل کو جا کے 12 میل جا کے لانا پڑتا تھا پورے صحابیات کو. حضرت فاطمہ کو پانی جو گھر کا بھرنا پڑتا تھا تو مشکیزہ لاتے لاتے آپ کے سینے پہ ہرے نشان بن گئے تھے. حضور کی بیٹی ہیں مگر نشان بن گئے تھے. اور تو اتنا بڑا کام تھا وہ پانی بھرنا پہلے زمانے میں. آج بھی جو ہے کچھ سال پہلے آپ کے راجستھان وغیرہ میں 20 کلومیٹر دور جا کے پانی لانا پڑتا تھا. اور اکثر وہ عورتیں ہی کرتی تھی پانی بھرنا. اکثر زمانے میں پن گھٹ پہ جانا وہ عورتوں کا ہی سسٹم رہتا تھا. تو اس میں بہت وقت، ایک تو چولہا چکی میں اتنا وقت لگتا تھا، اور پھر یہ لکڑیاں لانے کا سسٹم تھا. پہلے جنگل سے جانا، لکڑیاں لانا، ایندھن پہ خرچ کرنے کا، ایسا گیس تو ملتی نہیں تھی. تو سسٹم یہ تھا کہ وہ لکڑی بھی خریدنے کی چیز نہیں تھی. ایک زمانے تک جنگل جانا، لکڑیاں لانا. حمالۃ الحطب بھی آپ پڑے ہوئے ہیں. تو لکڑیاں لانے کا ایک کام ہوتا تھا. پھر لکڑی لانے کے بعد جو پکوان ہوتا تھا اس میں بڑی محنت، پھونک پھونک کے حال خراب ہوتا تھا، اور اس کے اندر جو ہے دھواں اڑتا تھا، تھکان بہت ہوتی تھی، بہت وقت لگتا تھا. اور لکڑیاں توڑنے کا بھی ایک مسئلہ رہتا تھا. پھر کپڑے دھونے کا جو پہلے سسٹم تھا سب کو ہاتھ سے دھونا پڑتا تھا. وہ کپڑے بھی کاٹن واٹن کے رہتے تھے، میل اندر تک گھسا ہوا رہتا تھا، مار مار کے دھونا پڑتا تھا، حالت خراب ہو جاتی تھی. اب ماشاءاللہ ہر جگہ واشنگ مشین ہے، گرینڈر ہے ہر گھر کے اندر، بٹن دباتے گر ختم، ہر چیز پس جاتی ہے. مشین میں ڈالیے پورا دھو کے سکھا کے دے دیتی ہے مشین. تو کتنا کام بچ گیا. بلکہ حضور کے زمانے میں اور بعد میں بھی کھیتی عورتیں ہی دیکھتی تھی. ابھی بھی آپ کسانوں کو دیکھیے، اصل کام عورتیں ہی کرتی ہیں. مرد حضرات بس شیر بن کے پھرتے رہتے خالی. یہ شیر شیرنی میں بھی کیا ہے، شیر کماتا وماتا کچھ بھی نہیں، خالی پھرتے رہتا، ایریا کی حکومت کرتا رہتا، شکار کر کے لا کے بچوں کو کھلانا پلانا سب شیرنی کا ہی کام رہتا. شیرنی شکار کرتی، شیر آ کے کھاتا. تو ایسا ہے، مرد حضرات تو شیر بن کے خالی حکومت کرتے رہتے، اصل کام. تو یہ حضور کے زمانے میں کھیتوں کو دیکھنا، جانوروں کے چارہ لانا، یہ عورتوں کا ہی کام تھا. صحابہ کرام جو ہے تبلیغ دین، چونکہ تیزی سے انقلابات، جنگیں چل رہی تھی نا مدینے کے دور میں، ہر مہینہ 5 مرتبہ فوج نکالنا پڑتا تھا. حضرت مولانا یوسف صاحب کاندلوی نے پورا جمع کیا ہے، 10 سال میں 60 مرتبہ فوجی دستے. تو مرد حضرات تو ایسے جنگی حالات تھے کہ وہ لوگ اسی میں رہتے تھے، پورا کام عورتیں کرتی تھی. تو کھیت دیکھنا بھی ان کا ہی کام تھا. اب یہ پورے کام عورتوں کے ختم ہو گئے، سمجھے. تو خالی فری وقت بہت ہے آج کل کی عورتوں کے پاس. بعض اچھا عمر کے بعض مرحلے ایسے ہو جاتے ہیں، جب بچے ذرا بڑے ہو جاتے ہیں نا، جب تو فرصت رہتی ہے عورتوں کو. تو اس میں کیا کر رہے، سو کے موٹے ہوتے جا رہے، زیادہ موٹاپن بڑھتا جا رہا ہے، بیماریاں بڑھتی جا رہی. کرنا چاہے تو کام ہی نہیں ہے، سب ریڈی میڈ ہے معاملہ. اس واسطے بھی بیماریاں آ رہی ہیں. اب وقت کیا کس میں گزار رہے، فونوں میں وقت گزار رہے، گھنٹوں فون چلتے رہتا ہے، بیکار کی باتیں فون میں. اور عام عورتیں، عالمہ نہیں تو عام عورتیں تو زیادہ سیریلیں دیکھنا، اور یہ سیل فون ایسا آ گیا، ہیل فون. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی ختم ہو جاتی، کب ختم ہوتی پتہ نہیں چلتا سیل فون ہاتھ میں لینے سے. تو وہ سیل فون میں جب دیکھو، سمجھے، ماں ادھر ہے، بیوی ادھر ہے، سب گھر میں پورے گھر والے ہیں مگر سب سیل فون میں ہی الگ الگ بیٹھے ہوئے. تو یہ وقت جو ہے عورتوں کا جا رہا ہے، گھنٹوں فضول باتیں، اور جو ہے یہ چیزیں آ گئی. یعنی عورتوں کے پاس اس وقت گھریلو کاموں کے لیے پہلے جتنا وقت لگتا تھا نا، ویسے وہ پورے کام ہٹ گئے عورتوں سے کافی ان کا. اور ایک مثبت پہلو دین کا کام کرنے کے لیے عورتوں کے لیے کیا ہو گیا ہے کہ ٹیکنالوجی ایسی آ گئی، اتنی امپروو ہو گئی ہے کہ پورے ماحول کو بدلنے کے لیے گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں بیٹھ کے پوری دنیا کو بدل سکتے ہیں، ٹیکنالوجی میں اتنا زیادہ ترقی ہو گئی ہے. تو دین و ملت کی خدمت کے موقع بہت آسان ہو گئے. آن لائن مختلف سطح پر دین کے کورسز چلا رہے لوگ. اب یہ جو ہے
ایک میں نے بتایا تھا نا کہ ہمارے حیدرآباد کے ایک عالم ہے، ان کی اہلیہ ہے، وہ جو ہے گھر بیٹھے فجر سے پہلے ان کا آن لائن شروع ہوتا درس قرآن، 13 کورسز چلا رہے انہوں اکیلے، 13 کورسز ہیں ان کے، کنٹینیو کر رہے انہوں، یہ بھی پڑھا رہے، وہ بھی پڑھا رہے، یہ بھی پڑھا رہے، کوئی ہفتہ واری ہے، کوئی روزانہ ہے، 13 کورسز ایک عورت چلا رہی، کتنا کام کر رہے اور گھر بیٹھے. تو آج کل ایسے حالات بن گئے ماشاءاللہ بہت کچھ. اب یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی بول کے ایک عورت ہے، ہاں، وہ کیا پڑھا رہی ہے، کیسا پڑھا رہی ہے، کیا سکھا رہی ہے، وہ الگ موضوع ہے، مگر پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے وہ عورت، گھر میں بیٹھ کے ہی لاکھوں دماغوں کو کنٹرول کر رہی ہے، لاکھوں عورتوں پہ اثر انداز ہو رہی ہے وہ عورت. اور ہمارے جو میں دوست کا ذکر کیا طارق کلیم صاحب، اب 15,000 مرد اور عورتیں ان سے جڑے ہوئے ہیں گھر میں بیٹھ کے ہی، آن لائن ہی. اس میں 15,000 کی تعلیم بھی ہو رہی ہے، تربیت بھی ہو رہی ہے، تہجد بھی ہو رہی ہے، تزکیہ بھی ہو رہا ہے، پورا چل رہا، سب آن لائن ہی گھر میں بیٹھ کے ہی چل رہا. تو ان کے اس میں بھی کئی عورتیں ہیں جو بڑے بڑے گروپس کو سنبھال رہی ہیں. تو اور عام عورتیں جو دنیا کی ہیں تو گھر بیٹھے بڑی بڑی کمپنیاں چلانے والے ہیں جن کے ملازمین ہزاروں ہیں، اور ذمہ دار کون ہے؟ عورت ہے. اور ایسا سسٹم بن گیا یہ جو کرونا آیا تھا نا، اس کے بعد دنیا کی ایسی تربیت ہو گئی، کتنی کمپنیاں جو ہے اپنے ملازمین کو گھر بیٹھے بڑے بڑے، حالانکہ کروڑوں روپے کے ان کے بلڈنگیں بنی ہوئی ہے، آفیسز، میں بولے کہ گھر جا کے کام کرو. اس کے بعد سے دنیا میں کافی امپرومنٹ ہو گیا اس میں، ایسے طریقوں میں کہ گھر بیٹھے بڑے بڑے نوکریاں، بہت پیچیدہ قسم کی نوکریاں جس پہ آدمی کرنے والا لاکھوں روپے کی تنخواہ لے رہا، تو اس کا کام کتنا پیچیدہ ہوگا، مگر گھر بیٹھے کر رہا آدمی. کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ آپ گھر بیٹھے مشکل سے مشکل کام. اب کتنے لوگ کیا ہے دکانیں چلا رہے ہیں، دکان پہ جانے کی ضرورت نہیں. ہمارا بہنجا ہے، مولوی ہے، جو ہے وہ ایسا سسٹم ہے، انہیں کہیں بھی رہتا دکانوں کو دیکھ لیتے رہتا، کیونکہ سسٹم امپرومنٹ ہو گیا. ایسے مولانا خالد بیگ صاحب ہیں، ان کے پورے ہندوستان میں 50 اسکول ہے، ایک دو نہیں 50 اسکول ہے، اور بہت اس کے قاعدے قوانین، لمبا چوڑا سسٹم ہے. اور گھر بیٹھے جو ہے صبح ٹائم پہ 5 منٹ کے اندر پورے 50 ہندوستان بھر کے اسکولوں کی حاضری آ جاتی ہے ان کے پاس. وہ طارق صاحب کے پاس بھی 15,000 آدمیوں کی جو ہے حاضری 2 منٹ میں آتی، اسکول شروع 5 منٹ کے بعد کوئی نہیں آ سکتا، اس کے لیے داخلہ بند ہے. پوری دنیا سے حاضری کتنے منٹ میں آ رہی ہے؟ آپ چند منٹوں میں آ رہی ہے. اور یہاں سے بیٹھ کے وہ 50 اسکولوں کی نگرانی کر رہے ہیں، جس اسکول میں چاہے کلاس کا کھول دیے تو کیا پڑھا رہے ہیں، کیا ہوم ورک دیکھ رہے ہیں، کیا ہے وہ سب نظر آ. تو ٹیکنالوجی ماشاءاللہ اتنی آگے بڑھ گئی ہے، اس سے فائدہ اٹھا کے دنیا کی خواتین بڑے بڑے کارنامے کر رہی ہیں، بڑی بڑی تجارتیں کر رہی ہیں، کمپنیاں چلا رہی ہیں. وہ ایک کمپنی ڈوب گئی، دیکھیے ہیرا گولڈ، بہت سارے لوگ سمجھے، وہ نوہیرا شیخ نام کی عورت ہے، اتنا بڑا کاروبار اس نے پھیلایا کروڑوں اربوں کا. وہ بیچاری کچھ سیاسی پارٹیاں دشمن ہونے سے فیل ہوئی اصل میں، ہاں اس کا قصور کم ہے، ہاں دوسروں کا، شیروانی والوں کا قصور زیادہ ہے اس میں، ہاں ہونا بلکہ اس کو فیل کرے، ورنہ وہ بہت مہارت سے چلا رہی تھی، زبردست عورت ذات ہے. کروڑوں اربوں روپے کا ٹرن اوور ایک عورت بیٹھ کے کر رہی ہے. ایسے ہی ہندوستان بھر میں کئی فلاحی انجمنیں گروپس بنا کے بڑے بڑے فلاحی کام کر رہی ہیں عورتیں، مسلم عورتیں بھی کر رہی ہے، غیر مسلم عورتیں تو کر ہی رہی. تو اس زمانے میں ایسی تبدیلیاں آ گئی ہیں کہ ہماری خواتین ماشاءاللہ اچھے اچھے گھروں کی بچیاں پڑھ کے نکل رہی ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک ذہین ہیں. اور کئی لڑکیاں کمپیوٹر جانتی ہیں، نہیں جانتی ہیں تو بھی جان سکتی ہیں، تو دنیا میں طریقے اس کے سکھانے کے بھی. تو ہماری فاضلات ارادہ کریں کہ ہم اس فیلڈ میں اتریں گے، اتر کے موجودہ زمانے کے سہولیات سے فائدہ اٹھا کے ہم بھی تبدیلی پیدا کریں. ماشاءاللہ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا ایک عالمہ کا کہ وہ 13 کورس چلا رہی ہے ایک ہی عورت، ہمت کی بات ہے نا. تو ایسی فرحت ہاشمی ہمارے پاس بھی بن سکتی ہیں، لاکھوں کو متاثر کر سکتی ہیں ہمت کر کے، سسٹم بنا کے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری عورتیں آگے بڑھیں. اور ایک اہم پہلو کیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں عورت کو بہت اہمیت دی گئی،
اس زمانے کا جو نعرہ ہے یورپ کا، مساوات مرد و زن، کہ عورتوں کو مضبوط کیا جائے، پوری دنیا کی حکومتوں کی پالیسی ہے. سیاسی پارٹی بن رہی تو اتنی عورتیں ہونا ضروری ہے، کچھ بھی کام ہے تو اتنی عورتیں ہونا ضروری ہے. تو عورتوں کو خصوصی اہتمام کے ساتھ ان کے لیے تعلیمی ادارے ہیں، تربیتی ادارے ہیں، ہر لائن کی میں عورتوں کو فضیلت دی جا رہی ہے، اہمیت دی جا رہی ہے. اس ماحول میں کیا ہوا، پوری دنیا کا ماحول ایسا ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں بھی، عام مسلمانوں میں قابل عورتیں بہت پیدا ہو کر ہے اس وقت، جنہوں نے بہت پڑھا ہے، بہت تنظیمی صلاحیتیں ان کے اندر، کئی دنیا کی صلاحیتیں ہیں. تو ایک زمانے کے ماحول سے ہماری امت میں بھی بڑے بڑے شہروں میں زبردست صلاحیت والی عورتیں، مسلمان عورتیں ہیں، سمجھے. اب ہم لوگ دینی عورتیں کیا ہے، ان کو پورا شیطان کے نام پہ چھوڑ دیے. بھئی تم لوگ دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ہماری دنیا الگ ہے، تمہاری دنیا الگ ہے، کچھ بھی کر لو تم. مغرب کی طریقے سے، یورپ کی طریقے سے وہ لوگ خوب بڑی بڑی تنظیمیں چلا رہے وہ لوگ، مگر ہماری عالموں سے ان کا تعلق نہیں ہے، ہماری فاضلات سے ان کا تعلق نہیں ہے. ہمارے فاضلات ان کو اپنا سمجھتے نہیں، وہ کتنے ہیں شہر میں اپنے کو پتہ بھی نہیں ہے. اور وہ لوگ بھی کیا سمجھتے ہیں، یہ عالمہ بولے تو یہ دوسری مخلوقیں سمجھتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ ہمارا رابطہ ہی نہیں ہے ان سے. اب یہ جو قابل ترین عورتیں ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک ذہین عورتیں ہیں، پوری دنیا کے امور میں بھی ماہر ہے، بڑے بڑے پوسٹوں پہ ہیں، یہ ہماری حضور کی امت کی طاقت ہے. یہ ہزاروں کو لے کے جو چلنے والی یہ عورتیں ہیں، ہماری امت کی طاقت ہے وہ. اور وہ لوگ یہ ٹھان کے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اسلام سے دشمنی کرنا ہے، علماء سے تو کچھ بھی نہیں. دوری کی وجہ سے مانوس نہیں ہو رہے، اتنی بات. ان کے دل میں بھی اللہ کی محبت ہے، ان کے دل میں بھی قوم کی محبت ہے. وہ لوگ بھی قوم کی خدمت کے، انسانیت کے کئی کام کر رہے، کچھ ہے بلکہ ہی کر رہے نا، مگر ہم لوگ ان کے پاس جا نہیں رہے. اب یہ جو طارق کلیم صاحب ہے نا، اب کیا ہے، پوری دنیا میں 15,000 آدمی مربوط ہے ایک دم عورتیں میں، پورے ذکر فکر کے ساتھ ہے. لیکن یہ کیسے ہوا؟ اس سے پہلے ان کے پاس جو بھی طبقہ تھا، وہ ایسے لوگ جو علماء سے رابطے میں نہیں، وہ لوگ ان سے جڑے ہوئے تھے. آن لائن تھا نا وہ، جو علماء سے بیزار، علماء سے کٹے ہوئے، اس میں غیر مقلد بھی، اس میں آزاد خیال بھی، ایسے عورتیں سب اس میں جڑی ہوئی تھی. اور ان کا کیا ہے، خالی ایک علمی ایک انداز تھا علم کا. اب کیا کیا، میں ہمت کر کے ان کو قریب لیا. دوسرے کئی علماء ان کو دور کر لیے تھے، میں تھوڑا ہمت کر کے تھوڑا قریب لیا. تو اس کے بعد کیا ہوا، پورا تربیتی نظام آ گیا. وہ لوگ پورے ذمہ داران ہر جگہ کے ان کے بیعت ہو گئے، 2 گھنٹے مراقبے کرنے والے، تہجد والے ہو گئے، پورا نقشہ بدل گیا. اور اگر ان کو ایسے چھوڑ دیا جاتا نا تو وہ علماء مخالف گروپ تیار ہو رہا تھا. تو ہمارا، ہم حضور کے نائب ہیں، ہم آگے بڑھ کے اپنا دل کشادہ کر کے سب کو لینا چاہیے. ابتدا میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بھئی یہ کیا پڑھی ہوئی ہے، یہ عورت پردہ کرتی ہے نہیں کرتی ہے، اور بھئی کیا کیا چیزیں ہیں. نہیں، پہلے آپ دل جیتو، پہلے آپ دل جیتو، اس کے بعد پورا سسٹم بدل جائے گا. تو ہماری، اب وہ مرد حضرات تو نہیں جا سکتے عورتوں کے پاس، ہماری فاضلات کا کام ہے. بہت قابل عورتیں شہر میں، ہر بڑے شہر میں پڑھی ہوئی ہیں. ہماری فاضلات کا کام ہے ذرا آگے بڑھ کے ان سے دوستی کریں. اور اس کے واسطے کیا کرنا پڑے گا، اب بڑی بڑی NGOs چلا رہی ہیں وہ لوگ، اب ان سے بات کرنے کی تھوڑی صلاحیت پیدا کرنا. اب ہمارے مدرسوں میں، ہمارے ماحول میں بات کرنے کا اسٹائل بہت پرانا ہو گیا. ہم زیادہ سوسائٹی میں نہیں رہتے نا، ان کی اصطلاحوں میں بات نہیں کرنے آتا، آسان بات کرنے نہیں آتا. اکثر ہماری گفتگو دیکھنے میں اردو رہتی مگر حقیقت میں وہ عربی فارسی رہتی ہو. ماجد دریا آبادی بولتے تھے، مولانا عبد الماجد، ارے تم لوگ مولوی، تمہاری اردو کیا ہے، خالی الف لام ہٹا دیے تم لوگ اس پہ سے، عربی ہے وہ، الف لام تنوین ہٹا دیے، باقی عربی بول رہے تم لوگ بولتے تھے. تو بہت سارے لوگ، ہم لوگ ایسے بیانات کرتے وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے بیچارے. ان کی سطح سے نہیں بولتے، ان کے سوچنے کے انداز کو ٹچ نہیں کرتے. ایک دوسرے تھوڑا سا ہم اگر اپنا ماحول بدلیں، ملے لوگوں کے اندر، تو ہماری زبان بھی اچھی ہوگی. اور اس میں کیا ہے، یہ ایسے جدید طبقات کے لوگ ہیں جو دنیا بھر کے نظریات پڑے ہوئے ہیں. آج کل کے جو دنیا والوں کے نظریات، ان کی عظمت ان کے دل میں ہے، وہی ان کی سوچ ہے. اب ہم موجودہ انداز میں ان سے جا کے بات کریں تو ان کو ہم کو دیکھتے سمجھتے، یہ آثار قدیمہ میں سے سمجھتے، وہ پرانے زمانے کے لوگ ایسے دکھتا ان کو، ہم آؤٹ ڈیٹڈ دکھتے ان کو. تو ہمارا کام کیا ہے، اس زمانے میں
یہ عصری علوم سے بہکے ہوئے لوگوں کو دین کی طرف لوٹانے کے لیے جو مفکرین کام کیے ہیں، جس انداز سے انہوں نے مخاطب کیا ہے، جدید نظریات کو ان کے دل سے ہٹانے کے واسطے جن لوگوں نے کام کیا ہے جدید نسل پہ، ان کی کتابیں پڑھنی چاہیے سامنے والوں کا ذہن سمجھنے کے لیے۔ ان کو مخاطب بنا کے جو لوگ کام کیے ان کی کتابیں پڑھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پیر صاحب ہیں، سمجھے، تو پیر صاحب سے کیا ہوا، پوری دنیا میں لاکھوں لوگ متاثر ہوئے، جدید تعلیم یافتہ لوگ متاثر ہوئے۔ کیوں ہوئے؟ پیر صاحب کا جو انداز گفتگو ہے وہ ان کو اپیل کرتا ہے، ان کی سوچ، ان کا مزاج دیکھ کے کام کیے ہوں، اس طرح سے بات کیے ہیں۔ ایسے ہی دنیا کے مختلف ملکوں میں، اسلامی ملکوں میں خاص طور پہ بڑے بڑے مفکرین پیدا ہوئے، اسلامی اہل علم میں۔ پوری دنیا جو بے دین ہو رہی ہے اس کو انہوں نے کھینچ کے واپس لایا ہے، کمیونزم سے باہر لایا ہے، سیکولرزم سے باہر لایا ہے۔ انہوں نے کس انداز میں ان سے بات کی، ان کے عقلی شبہات کو انہوں نے کس طرح رد کیا، وہ لٹریچر موجود ہے، اردو میں بہت بڑی مقدار میں لٹریچر موجود ہے۔ جدید نظریات سے متاثر لوگوں کو کیسے اسلام سے مانوس کیا جائے، اس میں راست ہمارے علماء جو ہے نا ان کی کتابیں زیادہ نہیں ہیں۔ ہمارے جو اکثر علماء ہیں، بڑے جب علماء ہیں نا، وہ لوگ کتابوں کی شروحات لکھنا، تفاسیر، مطلب دینی مدارس کے لائن پہ زیادہ، مدارس کے طلباء کے لیے زیادہ کام ہوا ہے۔ ڈائریکٹ کالج اسکول والوں کو، کالج سے نکلے ہوئے لوگوں کو ہی موضوع بنا کر کام کرنے والے ہمارے پاس بہت کم ہیں۔ ضمناً مخاطب کرنا الگ ہے، باقی پورا اسی پہ محنت کرنا کہ انہی کے حساب سے دین کو سمجھایا جائے، اس پہ محنت کرنے کا موقع نہیں ملا دوسرے مسائل کی وجہ سے۔ تو کہیں بھی دنیا میں کہیں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے جدید لوگوں کو اسلام کی طرف موڑا، ان کو مطمئن کیا۔ ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے یہ جدید ذہن کے آدمی سے بات کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ آدمی کوئی فلاں جملہ بول رہا ہے تو اس کے پیچھے کون سے نظریے سے بول رہا ہے، تو کیا بولیں تو کہ اس کو تشفی ہوگی۔ تو موجودہ حالات کو سمجھنے کے سلسلے کی کتابیں اور ایسے حالات سے متاثر لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو وہ پڑھنا ضروری ہے ہماری عالمات کو۔ شروع میں تو کیا ہوتا ہمارے مدرسوں میں، یہ سوچ کے کہ بچے بہک جائیں گے بولتے کہ ہمارے ہی علماء کی کتابیں پڑھو بولتے، سمجھے۔ مگر اب تو کیا ہے، عالم ہو گئے نا، فاضل ہو گئے نا، اب کبھی بھی ہمارے مکتبے سے ہٹ کے ایک بھی کتاب نہیں پڑھیں گے تو دنیا کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ اور ہمارے لوگ ان موضوعات پہ نہیں لکھے۔ جدید دور کے متاثرہ لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے کتابیں نہیں لکھے۔ ہمارے پوری کتابوں کی لسٹ میں ایک مولانا منظور نعمانی کی شخصیت ایسی ہے، انہوں نے اسلام کیا ہے کتاب عام آدمی کے لیے گھوم گھوم کے کھیتوں میں جا کے عام آدمی کو دین سمجھ میں آئے وہ لکھی۔ پھر جو ہے تبلیغی جماعت کے اندر پوری قوت سے لگے ہوئے تھے مولانا منظور نعمانی، مولانا ابو الحسن ندوی، تو تبلیغ میں لگے ہوئے تھوڑے تعلیم یافتہ لوگوں کو لے کر ایک انہوں نے کیمپ چلایا لکھنؤ میں، تو اس وقت کتاب لکھی دین و شریعت۔ تو عام قسم کا ایک مسلمان تعلیم یافتہ ہے، اس کو سامنے رکھ کے انہوں نے کتاب لکھی، یا معارف الحدیث میں انہوں نے اس کا لحاظ رکھا۔ باقی عام طبقے کو سامنے رکھ کر دین سمجھانے کی کوئی کتاب آپ ہے تو بتائیے، ہمارے علماء کی ہے تو بتائیے۔ ایک دن مولانا ارشد القاسمی صاحب بول رہے تھے کہ ہم تلنگانہ میں کام کر رہے ہیں، تو ایک عام آدمی کو بنیادی دین سمجھانے کے واسطے کوئی جامع کتاب ہے تو بتائیے مولانا، ذرا اردو میں ترجمہ کرائیں گے، وہ تو ہمارے پاس کوئی کتاب ہے ہی نہیں اسے، ہمارے لوگوں کی لکھی ہوئی۔ تو مجبوراً کیا کرے، وہ رسالہ دینیات کا ترجمہ کروایا، کیونکہ وہ ان لوگوں نے ان کو مخاطب کیا ہے۔ مختلف تحریکوں نے عام آدمی، عام نظریات سے متاثر ہو کے جو دین سے دور ہو گئے، ان کو سمجھانے کا انداز کی کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی۔ تو اب جب کہ ہم فارغ ہو سکے، اب ہم کو معلوم ہے مسلک دیوبند کیا ہے، بھٹکنے والے کون سی ٹاپک پہ کہاں کہاں بھٹکے ہیں ہم کو معلوم ہے۔ اب آپ ایسی مفکرین کی بھی کتابیں پڑھنا چاہیے جو لاکھوں کو متاثر کیے ہیں، لیکن ہمارے خاص ہمارے مکتب فکر کے نہیں ہیں، مگر لاکھوں کو متاثر کیے ہیں۔ جو ایمان ہم نہیں سمجھا سکتے وہ سمجھائے ہیں، اسلام کا نظام ہے وہ سمجھائے ہیں۔ اب وہ لوگ کہاں بھٹکے وہ ہم کو معلوم ہے۔ اب فارغ ہونے کے بعد بھی نہیں پڑھیں گے بولے تو پھر کیسا، قوم کو مخاطب کیسا کریں گے؟
تو یہ باتیں دیکھیے کہیں نہیں سنے ہوں گے، مگر ذرا دل سے سنیے، آپ سمجھیے. تو یہ جدید طبقے کو آپ جب بھی مخاطب کرنے جائیں گے تو آپ جو ہے جدید دور کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو کتابیں لکھی گئی وہ نہیں پڑھیں گے تو اس طبقے سے آپ ٹچ نہیں ہو سکیں گے، وہ بھاگے گا وہ طبقہ. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اب چونکہ ہمارے پاس ایک سے بڑھ کے ایک قابلیت والی جو ہے عالمائیں ہیں، علماء کے اندر بھی نوجوان علماء جو نکل رہے ہیں، بعض بہت ہی ذہین اور جدید چیزوں کو استعمال کرنے کے قابل ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ جدید طبقے میں جو قابل عورتیں ہیں، مرد ہیں، ان پہ ہاتھ ڈالنا، ان کو غیر نہیں سمجھنا، ان سے دور نہیں رہنا. ہم لوگ کیا کر کے بیٹھے ہوئے تو غریب مسلمانوں کو یا ایک دم سادے مسلمانوں کو اپنا ٹاپک بنا رہے ہیں، ان کو لے کے چلنا کافی سمجھ رہے. جبکہ جب تک کسی قوم میں جو اصل ذہین طبقہ ہے اس کو آپ جب تک نہیں رہتے اس قوم کو نہیں بدل سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش پہ محنت کی ہے، الائمۃ من قریش. اگر قریش اسلام پہ نہیں آتے تو کبھی عرب نہیں بدلتا تھا. اور جس دن قریش، یہ قریش کون تھے؟ پوری عرب قوم کے سردار تھے، ذہین ترین طبقہ تھا، لیڈر طبقہ تھا. جس دن پورے قریش جھک گئے فتح مکہ کے دن، 2 سال کے بعد پورا 16 لاکھ مربع میل سے لوگ آ کے اسلام میں آ کے داخل ہو گئے. لوگ کس کو دیکھ رہے تھے؟ قریش کو دیکھ رہے تھے. ایسے ہی ہر قوم کا ایک طبقہ جو ہوتا ہے وہ قریش کا درجہ رکھتا ہے. آپ اس کو نہیں جیتیں گے تو آپ پوری قوم آپ کے پاس نہیں آتی، ذہین لوگ آپ کے پاس نہیں آتے. تو عام جو مسلمان ہیں، غریب جو مسلمان ہیں، متوسط ہے، اللہ کے پاس سب کی بڑی قدر ہے، ان پہ بھی محنت کرنا ہے. لیکن ماحول بدلنے کے واسطے یہ امت میں کا جو ذہین طبقہ ہے، تعلیم یافتہ طبقہ ہے، مفکر طبقہ ہے، اس کو بھی مخاطب بنانا ضروری ہے. چونکہ آپ ماشاء اللہ ہمارے پاس اچھے سے اچھی عالمات بنتی جا رہی ہیں، وہ موضوع بنائیں تو انشاءاللہ ایسی عورتیں جو کئی تنظیمیں چلا رہی ہیں ان کو ہم قابو میں لے سکتے ہیں. میرے پاس پوری بہت ساری تفصیل ہے کہ مختلف عورتیں کیا کیا چلا رہی ہیں. بڑی بڑی اچھی تنظیمیں بہت محنت سے، کافی ملازمین کو لے کے بہت مہارت سے چلا رہی ہیں، مگر وہ دین سے جڑی ہوئی نہیں ہیں. ان کو یہ عورتیں جائیں گی تو وہ دین کی ہو جائیں گی اور علماء کی طاقت ہو جائے گی. تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں بھی ہم حصہ لیں. دوسرے، اپنے محلے اور سماج میں کام کرنا شروع کریں. اب ہمارے پاس جو ہے آمینہ مسجد کے قریب میں اسلم ایریاز وغیرہ ہے عام، اس میں ہم کیا کیے، گلی کا اجتماع بول کے شروع کریں. گلی گلی کا ایک اجتماع، خالی شام کے ٹائم پہ تھوڑی دیر کے لیے جمع ہونا لوگوں کے لیے آسان ہے، اہتمام نہیں ہوتا. تو ہفتے میں گلی کا اجتماع ہوتا، 10 بجے کے بعد وہ مزدور طبقہ لوگ ہیں 10 بجے کے بعد آتے ہیں، مگر تھوڑی دیر کے لیے جمع ہو جاتے ہیں وہ لوگ تھوڑے تھوڑے. ہاں، اور ایک 1000 مکان کا سروے، پورے ایک ایریے کا 1000 مکان کا سروے کر کے پورے وہاں کے حالات تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں جو ہے عورتیں بھی کام کر رہی ہیں. ہماری جو عورتیں نا بالکل ایک محبوب سبحانی کا چلہ، بالکل وہ چلے میں ہی عورتوں کا اجتماع ہو رہا ہے، تعلیم وغیرہ ہو رہی. پہلے وہاں جانا مشکل تھا، اب ہماری عورتیں جا کے وہ چلے میں کام کر رہی، پوری 40 عورتیں ان کی بیٹھ رہی آ کے اس میں. تو کرے تو سب ہوتا، وہ لوگ پورا ساتھ دے رہے ہر کال میں. وہ لوگ بھول گئے ہمارا مکتب فکر الگ ہے بول کے، خدمت کا کام شروع کرے. ہم پہلے یہ مسلک وسلک کا نہ تذکرہ کیے بغیر خدمت کا کام شروع کرے. غریبوں کو میں غلہ دینا شروع کیے، ان کے علاج کا انتظام شروع کیے، تو وہ پورے تبدیل ہو گئے. پہلے دیکھے تو ڈرتے، پہلے پوچھتے تھے تم لوگ کون سے مسلک کے پوچھتے تھے، بولا فاتحہ دیتے نہیں بول کے تھے، وہ سب بھول گئے. اب ان کے مرکز میں ہماری عورتیں کام کر رہی ہیں. اب اتنے ایریے میں ہمارے 20 مکتب چل رہے ہیں، اور پھر بوڑھیوں کے واسطے الگ اجتماع چل رہے ہیں، اور بچیوں کے لیے الگ چل رہے ہیں، لڑکوں کے لیے الگ چل رہے ہیں. پورا محلہ جو ہے قابو میں ہے. کلینک کا بھی انتظام ہے، جتنے بیمار ہیں سب کو دوائیں پہنچانے کا انتظام ہے. اسکول میں پڑھنے والوں کے لیے اسکول کی فیس کا انتظام ہے. ٹی وی وہاں پھیلی ہوئی، تو پورے ٹی وی والوں کو 2 ٹائم کھانا، وہ ٹی وی والوں کو بہت مہنگا کھانا دینا پڑتا، وہ وٹامن کا. تو یہ سارے کاموں میں عورتیں حصہ لے رہی ہیں، مردوں کے ساتھ عورتیں حصہ لے رہی ہیں. تو ہمارے شہر میں حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب حضرت کی بھی جو ہے ملی فکریں ہیں، ملی بیداری کی، وہ مختلف علاقے میں محلے کے کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس میں ہماری خواتین کو حصہ لینا چاہیے.
خواتین میں خواتین کو وہ بنانا چاہیے ورکر. اور ہمارے علماء کا کام کیا ہے معلوم؟ ہم ورکر بنانا صاحب. جتنے بھی کام کر رہے ہیں قادیانی جو بھی کام کر رہے ہیں نا ان کے ورکر کام کر رہے ہیں. اہل حدیث مسلک جو زیادہ پھیلا نا وہ اہل حدیث ان کے عالم لوگ جا کے ایک ایک آدمی سے نہیں ملے، ان کے عام لوگ دوسروں کو چینج کیے. ان کے پاس عام نوجوانوں کے واسطے ان کی مساجد میں اصول فقہ کا کیمپ لگتا، مسلک کی مسائل کا عام نوجوانوں کو لوگ سکھاتے. وہ نوجوان دوسرے نوجوان کو آسانی سے بدلتے. علماء نہیں جاتے. علماء کہاں جائیں گے؟ علماء جاتے تو عام آدمی بھاگ جاتا. عام آدمی، اس کا اثر عام آدمی پہ پڑتا ہے. جیسے تبلیغ جماعت کا جو اثر پڑا اتنا زیادہ، عام آدمی پہ کام کرنے سے پھیلی جماعت وہ. تو ہمارے علماء کا ٹارگٹ یہ ہونا کہ ہم ورکر پیدا کریں. اب ہمارے جو اسلام دشمن ہیں، پارٹیاں ہیں، فرقہ پرست ہیں، ان کے پاس کروڑوں کی تعداد میں عام کارکن ہیں. عام لوگوں کو لینا، ان کو اپنا ذہن بنانا، ان سے کام لینا. اب یہاں اتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے کس کے پاس کارکن ہیں بھائی؟ 100-200 کارکن ہیں ہر ایک کے پاس، جو آپ ان کو دین سکھائے، آپ ان کو جو ہے زندگی ان کی بدلے. ایسے لوگ ہیں کیا؟ ہماری پوری توجہ مدرسہ چلانے میں، چندہ کرنے میں، بیان کرنے میں ہے. ورکر ہم کتنے بنائیں، کتنے لوگوں کی زندگی ہم بدلے، ان کو ہم سیرت سکھائے، ان کو ہم قربانی سکھائے، ان کو قوم کا کام کرنا سکھائے. آپ تھوڑا ان پہ محنت کرو، آپ پہ جان دینے کے واسطے تیار ہوتے. تو ہم عام آدمی پہ محنت کر کے ان کو اپنا کارکن نہیں بنا رہے، تو کام کیسے ہوگا؟ یہ جتنے بھی گمراہ مسالک کے فرقے کے لوگ ہیں، ان کا مقابلہ کرنا بولے تو آپ عام آدمی کی ٹیم چاہیے. اب وہ لوگ بھی کرنے والے پورے عام لوگ ہیں. تو ہم لوگوں کو یہ سلیقہ آنا چاہیے، تحریک کیسے چلائی جاتی ہے، کس طرح کارکن بنائے جاتے ہیں، کس طرح ایک مجمع کو لے کے چلا جاتا ہے. اس پہ محنت ہونا چاہیے. اس پہ محنت جب تک نہیں کریں گے ہمارے اندر طاقت نہیں آئے گی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری عورتیں بھی، ہماری فارغات بھی عام لڑکیوں کو قریب لے کر، ان کو تھوڑا دین سکھا کر، ان کو تھوڑا عبادت کا مزہ چکا کر، ان سے محلے میں کام لے. لوگ منتظر رہتے، کوئی ہم کو علماء محبت نہیں دیتے بلکہ شکایت رہتی. ہم کو علماء ہو تو ڈر ہوتا بول کے بولتے کئی لوگ. تو ہم محبت دے کے قریب لیے تو وہ لوگ قریب آتے ہیں. اس کے واسطے پہلے سے ان کی خامیوں کو برداشت کرنا. پہلے دن گھور کے دیکھ رہے داڑھی ہے نہیں ہے، پینٹ پہن تو بھاگ جاتا ہوگا. تو پہلے محبت سے دل جیتو، بعد میں آپ بولے بغیر داڑھی بھی آ جاتی، اس کا مسلک بدل جاتا، اسے پتہ ہی نہیں چلتا، مسلک ہی بدل جاتا اس کا. کبھی ذکر کرو نہیں مسلک کا، صرف محبت دو اس کو. ابتدائی دین اللہ سے تعلق جوڑو اس کا. ہمارا پہلے تو کون میں کون پہلے آتے ہم لوگ، وہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہماری خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہ ہمارے بڑے علماء جہاں جہاں بھی کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس میں خواتین کا محاذ وہ سنبھالیں، گھسیں، وہ اجتماعات کریں، چھوٹے چھوٹے پروگرام کریں. ایسے ہی جو ہے اب کئی ہمارے محلے میں جو عورتیں کام کر رہی نا، انہوں کیا بول رہے، وہاں 4-5 فارغ اور لڑکیاں ہیں، ان سے مصیبت ہے بول رہے. محلے کے عام عورتیں سے تو متاثر رہے، مگر وہ فلاں گلی میں عالم بچی ہے، وہ جو ہے بالکل سسرال میں لڑتی رہتی، اور انہیں کبھی اجتماعات میں آتی نہیں، دین کے کام میں آتی نہیں. اس کا رویہ دیکھ کر پوری عورتوں کو دین سے نفرت ہو کے بول کے. کئی عالم لڑکیوں کے بارے میں یہ ہے، انہوں عالمہ ہیں مگر ان کو دین کا ذوق ہی نہیں. تو کئی ایسی عالمات تیار ہو گئی، ان کی شکایت لوگ کر رہے ہیں. تو ایسے ہی طالبات جو ہے نا، طالبات کے کیمپس میں، لڑکیوں کے کیمپس میں کام کرنے کا تصور نہیں ہے ہمارے پاس. علماء تو جا نہیں سکتے، ہماری عورتیں عالمات جانا. جو جدید علوم حاصل کرنے والی جو لڑکیاں ہیں، جو ان کی جو کیمپس ہے، ہم سب کو چھوڑ دیا، جاؤ شیطان کے نام پہ چھوڑ دیا کہ آج بھی کر لو. ہم اس میں اپنا رسوخ پیدا نہیں کرتے، تعلقات نہیں پیدا کرتے، کارکن نہیں پیدا کرتے. ایسی جو نوکریوں میں لگی ہوئی پروفیشن والی عورتیں ہیں، اس میں بھی کئی عورتیں بہت کام کر رہی ہیں، اس میں بھی ہم جا سکتے ہیں. اور یہ عورتوں میں مہمات چلا سکتی ہیں. جیسے جہیز کی رسم جو چل رہی ہے، یہ زیادہ جہیز کی رسم عورتوں سے قائم ہے، تو ہماری عورتیں ہی ان میں کام کر سکتی ہیں. ایسے فضول خرچی کی جو تقریبات ہو رہی ہیں، اس میں بھی عورتوں کا ہی زیادہ دخل ہے. شادیوں میں مختلف چھوٹی چھوٹی جو رسمیں ہیں، وہ عورتوں کی وجہ سے ہی ہو رہی ہیں.
وہ عورتوں کے پاس ہم لوگ کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم جمعے میں بیان کر سکتے ہیں، ہم لوگ ان کے گھروں میں کیسے جا سکتے ہیں؟ ایک ایک کو جوڑ کے ہم ٹیم کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ تو ہماری عورتیں ہی کر سکیں گی۔ ایسے جائیدادوں میں عورتوں کو حصہ نہیں دینے کا ایک ماحول ہے، یہ بھی اس پہ کام کر سکتے ہیں۔ گھریلو جھگڑے نمٹانے کا ایک کام ہے، یہ بھی جو ہے ہماری خواتین کر سکتی ہیں۔ ایسے یہ کتنے منٹ میں ختم کر وہی منتظر ہوں میں، آپ لوگ آگے بولنا پڑتا ہے، ایسا نہیں تھا ہمارا کیا معلوم۔ یاد رکھیے حضور کسی بھی محلے پہ آپ دینی کام کرنا ہے وہ تو پہلے سماجی کام کرنا، یاد رکھیے اصول، سمجھے؟ پہلے آپ سماجی کام کر کے وہاں کے لوگوں کو بتاؤ کہ آپ ان کے ہمدرد ہیں، ان کی آج کی جو پریشانیاں ہیں اس پہ تھوڑی دلچسپی لو، اس کے بعد جا کے آخرت سے ڈرائے تو ان کو یقین ہوتا ہے انہوں نے ہمدرد ہے ان کے۔ آپ سامنے سے مصیبتوں کا ہی حساب نہیں خیال نہیں کر رہے، ان کو مرنے کے بعد کی مصیبت سے ڈرائے تو کیسا وہ لوگ متاثر ہوتے۔ تو ہمیں نبی کی سنت کیا ہے؟ 40 سال کی عمر ہونے سے پہلے سماجی کام لیے حضور اللہ تعالیٰ ان سے، انک تحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی ما۔ 40 سال کی عمر تک آپ کی پہچان مکے میں کیا ہے؟ سماجی خادم کی ہے۔ 40 سال کے بعد اب ان کو آخرت سے، جو آخرت کے خطرات سے ڈرانے کا کام 40 سال کے بعد دیا گیا۔ تو کبھی بھی کسی قوم ہو، کسی خاندان ہو، کسی فرد ہو، اس کو اگر دیندار بنانا ہے تو پہلے اس کے آج کے جو مسائل ہے اس میں حصہ لیجئے۔ تو بہرحال یہ کچھ آپ کے سامنے معروضات ہیں، تو ہماری عالمات سے گزارش ہے کہ ذرا ہمت کر کے آگے بڑھیں، اللہ سے مانگیں، اور اپنے مدرسوں میں، اپنے مکاتب میں ایمان کی تعلیم دیں، تعلق مع اللہ کی فکر کریں، اور اپنے محلے پہ فکر کریں، اور محلے میں اندر خواتین میں نفوذ پیدا کریں، سماجی کام کریں۔ انشاءاللہ آپ کو چاہنے والے بہت ملیں گے، ساتھ دینے والے بہت ملیں گے، آپ اکیلے نہیں رہیں گے، آپ ایک طاقت بن جائیں گے۔ اور یہ سب کیے بغیر صرف جو ہے چلیں گے تو اکیلے ہی رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کام کا سلیقہ عطا فرمائے، اپنے ذات عالی سے سچا تعلق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔